مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا میرے گیان والے بھی تیرے درگاہ میں فقیر ہاں میری چمکا دی تقدیر تیرے درگاہ میں فقیر ہاں محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ ہے افضل الاولیاء میں یوں ہی رتبہ ہے افضل الاولیاء میں یوں ہی رتبہ مل کے میں قادری 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 میرے گیان والے بھی غوث اعظم دستگیر تیرے درگاہ میں فقیر غوث اعظم دستگیر میری چمکا دی تقدیر غوث اعظم دستگیر ہاں تیرے درگاہ میں فقیر غوث اعظم دستگیر جمیل قادر
کو بندہ بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ کا ہوا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم میرے یار والے تیرے درگاہ میں فقیر ہاں تیرا رتبہ بے نظیر تیرے درگاہ میں فقیر پیران پیر تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم برسول الله ملتمس غرف من البحر ورشف من الديم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منحسن ثم الرضا عن ابي بكر وعن وعن علي وعن نزل الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملت ہیں آنکھیں ہوئے تلوہ تیرا
نبوی علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، راج کسی شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام۔ تمام علماء مشائخ کو ذہن رکھتے ہوئے بالخصوص غازی ممتاز قاسم استاد العلماء امیر المجاہدین حضرت علامہ جناب حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تمام اکابر کو ذہن رکھتے ہوئے اس شعر کو آپ دعائیہ طور پر پڑھیے کہ راج کسی شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، بانج کس نہر پہ لیتا نہیں دریا تیرا، مزرعی چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں ڈھالا تیرا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تم ہی کہ وہی ناوازا بندہ رسوا تیرا۔ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اپنی شریف کی مناسبت رکھتی ہے، ربیع الثانی کی 11ویں شب ہے اور اہل محبت اہل اسلام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین رکھنے والے اور صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء سے محبت کرنے والے اس دن کو خاص کرتے ہیں۔ تمام دنوں کے ساتھ ذکر اولیاء کاملین اور بالخصوص غوث و اغواث قطب الاقطاب فرد الافراد حضور سیدنا غوث الثقلین غیث الکونین حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر نورانی کی مناقب اور آپ کے اقوال اور آپ کی تعلیم کے حوالے سے میرے دوستو، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات اپنے کمالات کے اندر اتنا پھیلاوا، اتنی وسعت، اتنے کمال رکھتی ہیں کہ ایک نشست نہیں کئی نشست بھی آپ کے کمالات پر جو لکھا گیا ہے اور جو آپ کے کمال اور آپ کے فضائل اور آپ کی تعلیمات کے پہلو ہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم چاہیں گے کہ آج کے اس درس کے اندر بنیادی باتیں جو ایک اہل ایمان اور اولیاء سے محبت کرتا ہے، سرکار غوث اعظم جو سلطان الاولیاء ہیں، تاج الاولیاء ہیں، غوث الاغواث ہیں اور سلطان الاولیاء ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے اور اولیاء کی جماعت کے حوالے سے قرآن و سنت کیا درس دیتا ہے، اس چیز کو ہم دھیمے دھیمے انداز میں آہستہ کے طریقے کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے درس کو ہم دو پہلو پر تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جماعت اولیاء کے سرخیر ہے، سردار ہے، تو جماعت اولیاء کے حوالے سے قرآن و سنت اولیاء کاملین کے کمالات کو کیا بیان کرتا ہے، اور پھر سب سے اہم مفہوم یہ ہے کہ غوث اعظم اپنی شخصیت کے اندر کیا کمال ہے۔ آپ کی پیدائش کون سے زمانے میں ہوئی، آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے دور کے حالات سیاسی کیا تھے، آپ کے دور کے حالات مذہبی طور پر کیا تھے، آپ کے دور میں اسلام دشمن شروع تھے، کس طرح مسلمانوں پر نبرد آزما، آپ محی الدین ہیں دین کو زندہ کرنے، آپ نے دین کو زندہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو مجتمع کرنے کے لیے جو آپ ایک تاریخ ساز شخصیت ہے، تاریخ بنانے والے لوگوں کو تاریخ بناتی ہے اور غوث اعظم نے تاریخ کو بنایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات بابرکات سے تعلیمی طور پر، مذہبی طور پر، فکری طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر جو آپ تاریخ پر ایک اثر انداز ہوئے ہیں، تو اس کے پہلو اور اس سے متعلق معلومات ایک مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک بیدار پیر و مرشد ہے، ایک مفکر ہے، جن کو آج زمانے میں ہم پیر کہتے ہیں۔ غوث اعظم کا تصور اس سے بہت اوپر ہے اور بہت اونچا مقام ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ مجدد وقت بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، اور ایک مجدد کے لیے کیا کیا علمی ظاہری اور باطنی صلاحیتیں ہونی چاہیے، کیا کیا کمالات ہونی چاہیے، اس کی خدمت کے محاذ اور زاویے اس قدر گویا کہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے عصر کے اندر تجدیدی کارناموں کے اندر اپنے بعد آنے والے مجددین کی
تو یہ دو پہلو ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے، اور یقیناً میں چاہوں گا کہ جمعے کے دن بھی اس کو تھوڑا آگے چلائیں گے تاکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کی سماج اور آپ کے حالات اور آپ کو درپیش آنے والے اپنی عمر شریف 91 سال 91 ایئر یا 90 ایئر جو آپ کی عمر شریف ہے، 470 ہجری آپ کی پیدائش ہے اور 561 یہ آپ کی مثال و وفات ہے۔ ان 91 ایئر کے اندر جو آپ کے سامنے حالات پیش آئے ہیں، اس حالات کو آپ نے کس طرح فیس کیا، مسلمانوں کی کیسی مدد کی، مسلمانوں کے منتشر شرازے کس طرح آپ نے مجتمع کیا، مسلمانوں میں خود اٹھنے والی ایک بھیانک فرقواریت آپ نے کس طرح صبر باب کیا، اور اسلام کے باہر سے کھڑی ہونے والی صلیبی باطنی اور دیگر شیطانی قوتیں جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہ رہی تھی، اس کے لیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا تجلیلی کارنامہ کیا تھا۔ یہ تاریخ کا ایک جھومر ہے، تاریخ کا ایک بہت بڑا عنوان ہے۔ عموماً کیونکہ بد مذہب کرامات اور غوث اعظم کہنے پر یا غوث کہنے پر اس میں لوگوں کو الجھا دیتے ہیں، تو ہماری تقریر ساری اس موضوع پر ہو جاتی ہے اور اس جواب دینے پر ہو جاتی ہے کیونکہ وہ عقیدت پر حملہ کرتے ہیں قرآن و سنت سنانے کا، تو اس لیے اکثر ہماری تقریریں یا غوث اعظم کہنے کے ثبوت پر، کرامت کے ثبوت پر، ولایت کے ثبوت پر اس پر ہو جاتی ہے۔ اور یہ پہلو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ غوث اعظم بحیثیت امام انقلاب جنہوں نے واقعی میں تاریخ کا رخ بدل دیا اور دور کو اس سطح پر لا کر کھڑا کر دیا جیسے دور صحابہ تھا، یہ آپ تنہا ذات کا جو ایک مفکر، ایک لیڈر، ایک قائد ہونے کی حیثیت ہے، یہ پہلو گویا کہ پردہ اخفا میں چلا جاتا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ کچھ موٹی موٹی باتیں اس حوالے سے کریں گے، تفصیلی ذکر انشاءاللہ رب الثانی کے جتنے جمعے آئیں گے اس کے اندر غوث اعظم کا سیاسی سماجی کردار تاکہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ سے ہم استفادہ کر سکیں۔ میرے دوستوں، لیکن بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے حضرات بھی موجود ہیں جو یقیناً ان باتوں کو جانتے ہیں اور آگے کی باتوں کو جاننا چاہتے ہیں، لیکن اس میں بچے بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں، ان کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے۔ لہذا گفتگو کو ہم بالکل ابتدائی طور پر شروع کرتے ہیں تاکہ ان کو منصب ولایت و مقام گویا کہ ثابت ہو جائے، اور پھر بر صغیر پاک و ہند کے اندر اور دیگر جگہ پر آپ کو یہ جو انقلابات نظر آتے ہیں شہداء کی صورت میں، غازیین کی صورت میں، اور موجودہ حال میں چند دن پہلے استاد العلماء امام غیرت امام امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا استاد خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاد قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ، یہ جو انقلابی شخصیات ہیں بالکل آپ دیکھیں گے کہ یہ آئینہ ہوتے ہیں غوث اعظم کے خلاف، جو اپنی پوری زندگی اسی نہج پر ڈالتے ہیں، اسی وفاداری کے ساتھ رکھتے ہیں، اور آپ کو یہ ذرے نظر آئیں گے غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت و طریقت جس کو حظ وافر ملتا ہے، پھر وہ ان محاذوں پر پہرا دیتا ہے جس کی بنیاد غوث اعظم نے رکھی اور پوری زندگی خود انہوں نے اس پر پہرا دیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان اکابر کو بالخصوص ان کی مثال پاک حال میں استاد العلماء امیر المجاہدین اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر شریف اللہ رب العالمین حد نعمت کو شادہ فرمائے، اور ان کے وجود سے اللہ رب العالمین نے جس طرح پوری دنیا کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری اور طبیعتوں کو ایک برانگیختگی عطا فرمائی ہے، یقیناً اللہ اس کا اعلیٰ علم ان کی تمت مقدسہ پر، اور اللہ رب العالمین کی تنظیم و تحریک کو افتراق و انتشار سے بچائے، اور تمام کو یہ بنیادی محاذ ایک مشترک محاذ ہے، تنظیمی محاذ نہیں، ایک دین کا محاذ ہے، اپنا حصہ اپنے طریقے سے اس محاذ میں ملا کر ختم نبوت اور دین کی بنیادی محاذ پر ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، حضرات اولیاء کرام، میں آہستہ سے جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیں ولی عربی زبان اس کی جمع اولیاء، ولی کا معنی ہے قریب، بالکل نزدیک ہونا، قریب ہونا ہی معنی رکھتا ہے۔ قریب وہی ہوتا ہے جو دوست، قریب وہی ہوتا ہے جو محب ہوتا ہے، تو ولی کا اصل معنی ہوتا ہے قریب، یعنی جس طرح یہ دوست آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ آپ کی ولی ہے، یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ آپ کی ولی ہے، تو ولی کا معنی ہوتا ہے قریب، تاکہ بالکل ڈیپتھ سے ہم اس بات کو سمجھو اور بولیں۔ ولی عربی زبان میں قریب کہتے ہیں، لیکن جب اس کی ترکیب بن جاتی ہے ولی اللہ کے معنی میں اللہ کے قریب، تو اللہ کے قریب سے مراد یہ کہ وہ ذات جن کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے کمالات کا اظہار فرماتا ہے، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنی شان کا اظہار فرماتا ہے، ولی اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر یہ لفظ کئی معنی میں استعمال ہے،
کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کا معنی قریب، دوست، محب، معاون، مددگار، یہ تمام معنوں کے اندر آتا ہے. تو جس طرح حزب یعنی حلوے والے ہاتھ، حزب جس طرح جماعت کہتے ہیں، جماعت خیر کی ہوتی ہے. تو قرآن کریم میں سورہ مجادلہ میں دونوں جماعتوں کا ذکر ہے، حزب الشیطان اور حزب اللہ، کہ شیطان کی جماعت اور اللہ کی جماعت کے حزب کو مشترک تھا. اسی طرح ولی کا لفظ بھی قرآن کے اندر مشترک استعمال ہوا، ولی الشیطان بھی اور ولی اللہ بھی. قدر میں کوئی مماثلت نہیں، لیکن بتانے کے لیے کہ کون اللہ کے دین کے مددگار ہیں، کون اللہ کے محب ہیں، کون اللہ کے پسندیدہ ہیں، کون اللہ کے قریب ہیں، کن کے ذریعے اللہ ملتا ہے، اور کون شیطان کے سپورٹر ہیں، کون شیطان کے مددگار ہیں، کون اس کی مشن کے مددگار ہیں. یہ لفظ قرآن میں دونوں سوروں سورہ یونس کی بڑی مشہور آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب وہاں پر یہ لفظ واقعی طور پر واضح استعمال ہوا، ولی کی جمع اولیاء ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی شان پہلے مرحلے میں ان کے فضائل بتائے، سمجھتے ہیں مختصر. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو ہمارے اولیاء ہیں، خبردار جو ہمارے اولیاء ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ہمارے جو اولیاء ہیں وہ ہیں لا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین وہ ہیں اللہ کے اولیاء، وہ ہیں الذین آمنوا، جو صاحب ایمان. پتہ چلا بدعقیدہ کافر اللہ کے بندے. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہمارے اولیاء جن کی ہم شان بیان کر رہے ہیں کہ جن پر نہ کوئی خوف ہے، نہ جن پر کوئی غم ہے. الذین وہ ہیں آمنوا، جو ہم پر ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور ہماری شریعت اور ہمارے فرمان پر عمل کرنے والے. یہ ان کا انٹروڈکشن ہوا. آگے ان کے کمالات اللہ نے بیان کیا کہ لہم، جیسا الذین جمع ہے تو لہم البشریٰ، ان کے لیے کرامات اور بشارت اور عزتیں ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جب تک وہ زندہ رہیں گے دنیا کے اندر تب بھی ان کی عزت، ان کی شان، ان کی بشارت، ان کی قدر، ان کی عظمتوں کی ڈنکی ہماری خبر بجائے گی. اور جب قیامت کے دن ان خبروں کے سے اٹھائے جائیں گے تو سارے انسان ذلیل و خوار ہوں گے، لیکن یہ ذلت و خواری سے بچ جائیں گے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ہمارے نام کی نسبت سے ان کی کرامت اور عزت رہے گی، اور آخرت میں بھی ان کے نام کی عزت و کرامت رہے گی. آگے اللہ فرماتا ہے یہ عزت تو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ کے کہے ہوئے کبھی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی. اب ایک کتنی بڑی بشارت اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام، جو میرے دوستوں کو کتاب ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو شک کی جگہ سے پاک ہے، ہدی للمتقین، جو متقین پرہیزگاروں کو ہدایت دیتے. تو پتہ چلا ہدایت جو قرآن سے ملتی ہے، اس میں اولیاء کی محبت بھی ہدایت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اولیاء سے تعلق جو ہے یہ ہدایت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اولیاء سے نسبت جو ہے اور ان سے محبت جو ہے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. ظاہر سی بات ہے قرآن کریم میں اتنی بڑی شان اللہ رب العالمین، جو ان العزت للہ جمیعا، جو قرآن خود فرماتا ہے اللہ رب العالمین کہ ساری عزتوں کا مستحق، عزت تعظیم کے ساتھ، یعنی ایسا مظاہرہ ادب کا کرنا کہ جس میں دل اس کے ادب کے لیے اٹھ رہا ہو. یہ تعظیم کے ساتھ جو عزت، تعظیم کے ساتھ جو احترام ہوتا ہے اس کو عزت کہتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور حقیقتاً یہ عبادت کا وہی مستحق ہے. تو عزتوں میں سب سے بڑی عزت عبادت ہے، اور اس کا سزاوار اللہ رب العالمین ہے. تو وہ رب کریم کے کلام میں جب ان کی شانیں اتنے بلند انداز میں بیان کرتا ہے، اس کے سننے کے بعد یقیناً بندوں کے دلوں میں ان کا احترام، ان کی محبت اور ان کی عزت پیدا ہوتی ہے. اور جب محبت اور عزت پیدا ہوتی ہے تو پھر مجمع لگا کر یہ تنہائی میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. اگر ان کا ذکر مجمع کے طور پر کرنا بدعت ہے تو پھر ان کا انٹروڈکشن کرنا کیسے جائے گا؟ تھوڑا سا اگر مجمع کے طور پر گیارہویں شریف کر رہے ہیں یا عرس کر رہے ہیں، اگر یہ ممنوع ہے، منع ہے، شریعت کی مخالفت ہے، تو میں کہتا ہوں کس چیز نے ہمیں تیار کیا
ہمیں یہاں بلایا اپنے کاروبار اپنے آرام تمام چیزوں کو چھوڑ کر، اور یہ مجمع جو عزت کی کیفیت بتا رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام، خدا نے جب ان کو خود وہ کمالات اور شان بیان فرمائی ہے تو بندہ حیران ہوتا ہے میرا رب جو میرے سجدوں کی مستحق ہے اور ان کا بھی رب ہے، لیکن وہ ان کی شان اور کرامت اس کرامت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ تو پتھر دل بھی ان سے محبت کر جاتا ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر ان کا نام بھی لیا جاتا ہے، ان کی منقبت پڑھی جاتی ہے۔ اب آپ یہ جزیات اور سائر اور سراؤنڈنگ کی چیزوں پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ چیزیں پیدا کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ ان کی محبت، اور محبت کہاں سے آ رہی ہے کہ اللہ ان کو عزت عطا فرما رہا ہے، تو لہٰذا یہ بہانا کہ ان کی منقبت کیوں ہے، ان کی شانی کیوں ہے، ان کا نام کیوں، ان کے نام کے جھنڈے کیوں ہے، میں نے کہا یہ اظہار محبت ہے، اور محبت اسی وقت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب اللہ کی قدرت کی زبان سے بندہ ان کی شانیں سنتا ہے تو وہ ہیبت پاتا ہے کہ رب جن کی شانیں بیان کرے وہ کتنی عزت پائے۔ یہ چھوٹا سا جواب تھا، اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھداری کے ساتھ اس بات کے پھیلاوے کو بجائے گا اس بات کو مکمل کرنے کا ایک اب اس کا طرز آپ دیکھیں اس طرح ہے، میرے سامنے اس وقت گرامر کی بڑی موجود کتاب کافیہ جو میں نے اس وقت کھولی ہوئی ہے، ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، تو میں چاہتا تھا کہ اس پر ایک ذریعہ دیکھیں اللہ کو ہوتا ہے کسی کی شان بیان کرنا، کسی کی عزت اسی وقت میرے دوستوں واضح ہو جاتی ہے جب بیان کرنے والا خود شان تو اللہ والا اللہ رب العالمین عز اسمہ، میرے بزرگ دوستو جب وہ خود حقیقی شان والا ہے، وہ جس کی شان بیان کرے گا اس کی شان کیسی بڑھ جائے گی۔ تو اب ذرا توجہ رکھیے اور دماغوں کو بیدار رکھیے کہ کسی کی عزت اور شان کو جب جانا جاتا ہے جب کوئی بڑا اس کی شان جانتا ہے تو اللہ کو سب سے بڑا، تو جب ولیوں کی شان بیان کرتا ہے اور شان و عظمت اس کی میرے دوستوں بیان کرتا ہے تو اس سے بندے کے دل کے اندر اولیاء کی قدر اور تعظیم خود بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا کلام اس میں کوئی بات ہمیں متنبہ کر کے، ہمیں ہوشیار کر کے، ہمیں متوجہ کر کے نبی ہو ایسے بیان ہو جائے تو قدر والی ہے، کیونکہ اللہ لیکن دیکھیے جب بیان کرنے والا کسی کا جب بیان کرتا ہے اور بیان سے پہلے وہ ادب و زبان کے تمام قاعدے اور قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر جو جملے، جو انداز، جو پیرایا، جو کنٹیکسٹ وہ تعزیز کے لیے ہوتے ہیں، ایک تو خود بندہ بیان کرنے والا بیان کرنے والا خود بڑا ہو، کلام بھی اس کا سچا ہو جائے جھوٹ کی نسبت، پھر بیان بھی وہ لوگوں کے اس انداز میں کرے کہ جو الفاظ لوگوں کی نظر میں قدر والے ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ اس سارے اہتمام سے جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ کتنی شرمسار ہو جائے گا۔ عربی زبان میں کسی کو اٹینشن متنبہ کرنے کے لیے 3 حرف ہیں جس کو حروف تنبیہ کہتے ہیں، اما نہیں، اما میم کے اوپر جیسے اما بعد، اس طرح اما نہیں، اما میم کے اوپر تشدید آتی ہے، اما ہا اور الا، اور یہاں لانے کا فرمان الا۔ اس طرز بیان آپ دیکھیں اولیاء کی قدر دیکھیے، جو ذہنوں میں شیطان یہ تصور پیدا کرتا ہے کہ سب برابر ہیں۔ میں نے کہا اتنے عزت والے ہیں کہ جو بیان بھی اللہ کرے بھی قرآن اور کرے بھی اللہ، اور اہتمام بھی اس انداز میں کرے جو اہل عرب اپنی زبان و ادب میں جو قدر کے الفاظ لاتے ہیں۔ اہل عرب جو ہے جو قدر کے الفاظ لاتے تھے، اب آپ دیکھیے کہ اہل عرب اپنی کوئی قیمتی اور ضروری بات کسی کو بتاتے ہوئے کہ وہ بات بھی قیمت والی ہے اور جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی قدر والے ہیں، تو کسی نااہل آدمی کے سامنے بات کی جائے، بندے اہل کہنے کی توجہ نہیں ہے، اہل عرب متنبہ کرنے کے لیے اعلیٰ خبردار بات شروع نہیں ہوئی، متنبہ پہلے متنبہ کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ بہت عظیم بات سامنے آئے۔ اس کو گرامر کے انداز میں ذکر کیا جاتا ہے، فرمایا فصل حروف تنبیہ، یہ عربک گرامر کی سب سے مشہور کتاب ہے اور کافیہ۔ فرمایا کہ حروف تنبیہ 3 ہیں، فرمایا الا، اما و ہا۔ الا ایک حرف، اما اور ہا
یہ کسی کو متنبع کرنے اگر کوئی آپ اپنے دوست سے کسی بزنس کے بارے میں کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں بھائی خبردار ہو جاؤ ضروری بات کرنا، اس کا ذہن پہلے سے زیادہ بیدار ہو جاتا ہے کہ قیمتی بات آپ اس کے ساتھ مذاق نہیں ہو، لیکن یہاں تو بیان کرنے والا اللہ ہے جس کی بات میں تنزل نہیں ہے، لیکن اہل عرب کسی کے اپنے محبوب کی عزت و شان کو بیان کرتے ہوئے اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کے اہل زبان ہونے کی وجہ سے اس قسم کے کلمات کو استعمال کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے دل میں قدر ڈالنے کے لیے کہ واقعی میں اہل عرب تم کسی کی شان اور قدر کو اس انداز میں بیان کرتے ہو تو ہم بھی قدر والے، ہمارا کلام بھی قدر والا، جن کو بیان کر رہے ہیں وہ بھی قدر والے، اور انداز بھی تمہارے نزدیک جو رسپیکٹ اور قدر والا ہے وہ بیان کر رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ عام لوگوں کا ذکر نہیں ہو رہا، بہت عظیم لوگوں کا اس پر اس طرح میں گرامر کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ کیوں لایا جاتا ہے، خبردار کیوں کیا جاتا ہے۔ صاحب کلام کہتے ہیں اللہ یفوتہ شیء من الکلام، تاکہ سننے والے سے کوئی بات رہ نہ جائے جو بات میں آ رہی ہے، سننے والے کو قیمتی بات رہ نہ جائے، اس کا دماغ بالکل چوکنا ہو جائے، بھائی غور سے اہم بات سنا رہا ہوں۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں اللہ یفوتہ شیء من الکلام، یہ علا خبردار حروف تنبیہ لایا اس لیے جاتا ہے تاکہ جو مخاطب ہے، جو سامنے جو لوگ ہیں، وہ اپنے دماغ اور اپنے فکر کے اعتبار سے مکمل اویئر ہو جائے، سمجھدار ہو جائے اور بیدار ہو جائے، تاکہ اللہ یفوتہ فرمائے کہ اللہ یفوتہ شیء من الکلام، تاکہ جو بات آ رہی ہے وہ بات پوری اول سے لے کر آخر تک اے سے لے کر زی تک پوری وہ قیمتی ہے، اس میں سے کوئی ایک جز بھی نہ رہ جائے، تو اس ایسے اہم کلام کہ وہ ٹوٹل اپنے معیار میں پوری بات اپنے معیار میں ضروری ہے، وہ ضروری بات اس کو پوری لازم آ جائے اور وہ بات اس کے فائدے کے لیے اللہ کہتے تھے، اللہ نے اسی انداز میں اپنے محبوبوں کا ذکر کیا، الا ان اولیاء اللہ۔ اگر اسی آیت کو آئیں گے تو زندہ بھول جائیں گے، میں یہیں کسی بات کو سمجھا ایک بات صرف سچ کرنے کے لیے واضح کہ اولیاء اکرام کا مقام کیا ہے، ایک تو ان کو رب نے خود بیان کیا، اس کے کلام بیان اور بیان کلام کے الفاظ بھی وہ استعمال کیے گئے جو اہل عرب قدر والوں کے لیے کیا گیا۔ جب رب قدر والا اور ہم قدر والا تو اس کا یہ فرمان علا کے بغیر بھی قدر والا تھا، لیکن اہل عرب کا تعالیٰ تھا کہ تم اپنے معززین کو جو قدر اور ان کے ذکر کے ہر عظمت کے ہر پہلو سننے والے کے دل پر ایک روب اور اثر طاری کرے، اس لیے تم علا کہتے ہو۔ فرمایا علا ہم نے شروع میں کہا ہے، ذالک الفوز العظیم پر بات ختم کی ہے، اور فرمایا علا ان اولیاء خبردار ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفي الآخرہ۔ فرمایا پورا مضمون ہے، اس کی ہر بات قابل قدر و ذکر اور دل میں بٹھانے کی ہے، اس لیے ہم نے شروع میں کہا علا خبردار۔ یہ مقام ان کا ذکر جب شرک ہوتا یا ان کا ذکر کرنے سے بندے کو اللہ کو بھول جانا لازم آتا تو اللہ اتنا اہتمام سے ان کا ذکر کرتا۔ بعض لوگوں کو یہ بھی فکر ہے کہ آپ ولیوں کا ذکر کرتے ہیں تو بندہ اللہ کو بھول جاتا، تو میں نے کہا ہمیں تو ولیوں سے محبت کرائی اللہ نے، کہنے کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا اصل محبت کا مستحق ہی وہ ہے، اور وہ جس کی تقریم اور عزت کرے تو اس کی محبت دل میں نہیں آئے گی۔ میں نے کہا تم ہمیں محبت سے روکتے ہو تو قرآن کی آیتوں کو جب تم پڑھتے ہو تو تمہارے دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، اگر تمہارے دل میں اللہ کی عزت کا اثر ہے تو غوث پاک کی عزت کا اثر ضرور ہے۔ آپ اگر سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں تو اس میں ڈھیروں اعتراضات ایسی نپٹ رہے ہیں جس کو الگ الگ کر کے ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں اگر آپ ان سے بھی محبت کریں گے تو پھر اللہ کا ذکر کب کریں گے؟ تو میں نے کہا واقعی میں شیطانی وسوسہ ہے کہ جو ان کے ذکر اور اللہ کے ذکر کو الگ الگ کرتا ہے، جبکہ ان کا ذکر اور اللہ رب العالمین کا ذکر الگ الگ نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگ توجہ فرمائیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور صحیح حدیث مسلم احمد و طبرانی موجود ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے اولیاء کا تعارف کرایا کہ میرے اولیاء کون ہیں۔ تو قرآن میں ہو گیا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اب ان کی فزیکل لائف کیسی ہوگی، ان کی عملی زندگی کیسی ہوگی؟ تو حدیث پاک کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ و یرضى للہ،
اللہ فرماتا ہے کہ میرے ولی، میرے دوست، میرے قریب، میرے مقرب وہی ہیں کہ جو ایمان والے ہیں. اور فرمایا وہ کیسے پتا چلے گا کتنے ایمان والے ہیں؟ تو فرمایا میرا ولی بنتا وہی ہے کہ ایمان اس کے دل میں اس قدر صلاحیت کر جاتا ہے کہ اس کی اپنی محبت، اپنا شوق ختم ہو جاتا ہے. فرمایا کہ حتی یغضب للہ ویرضی للہ، پھر وہ کسی پر غصہ بھی کھائے گا تو ہماری وجہ سے کھائے گا، وہ کسی سے پیار بھی کرے گا تو وہ ہماری وجہ سے کرے گا. فرمایا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ، فرمایا جس کے دل میں ایمان اس درجے پر پہنچ جائے کہ کسی کو کسی کا ذکر سن کر، کسی کا چہرہ دیکھ کر پیار آئے تو اس کی آواز کی وجہ سے نہیں، اس کے لباس کی وجہ سے نہیں، اس کے خاندان کی وجہ سے، اصل میں اللہ کی وجہ سے آئے کہ یہ اللہ کا مخلص اور وفادار ہے. تو فرمایا کہ کسی کو پیار اور غصہ اس درجے پر پہنچ جائے کہ وہ کسی کے لیے نفرت کی بنیاد اللہ کی رضا کو بنائے اور محبت کی بنیاد اللہ کی رضا کو بنائے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے. اور جب میرا محبوب ہوتا ہے تو وَإِنَّ أَحِبَّائِي، وہ میری قدرت کا ایسا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اولیائی، وہ میرا ایسا قریب ہو جاتا ہے کہ الذین یذکرون بذکری، کہ لوگ اس کو میری وجہ سے یاد کرتے ہیں، وَأُذْکَرُ بذکرہم، اور مجھے اس کی وجہ سے یاد کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں آج کی محفل اس پر پوری واضح ہوتی ہے. آپ جب یہاں پر غوث پاک کی محبت میں آئے ہیں تو اس سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھی، اور جب آپ اللہ کی محبت کو بڑھاتے ہیں تو غوث پاک کی محبت بڑھ جاتی ہے. جس طرح میں نے پچھلی پوری تقریر بھی آپ کے سامنے کر دی ہے. تو اللہ نے کیسا معیار اور تعلق بیان کیا ہے. فرمایا لا یذکرون بذکری واذکر بذکرہم، میرے اولیاء وہ جن کے ذکر سے، جن کی یاد سے میں یاد نہ ہوں، وہ میرا ولی نہیں ہو سکتا. یعنی معنی یہ ہے کہ جس کے پاس آنے سے میں یاد نہ ہوں، جس کی یاد میری یاد کی وجہ نہ بنے اور میری یاد اس کی یاد کی وجہ نہ بنے، فرمایا وہ ولی نہیں ہو سکتا. ولی ہے وہ، دیکھو گے تم اس کو لیکن پیار میرا تمہارے دل کے اندر. آج گنبدوں کو دیکھ کر مجھے بتائیے، دیکھتے آپ گنبد کو ہے لیکن محبت اللہ سے بڑھتی ہے، جاتے آپ مزارات پر لیکن محبت اللہ سے بڑھتی ہے. یہ ہے وہ بنیادی میرے دوستو لاجیکل پوائنٹ جو انسان کے ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور حدیث پاک نے اس کو واضح طور پر واضح کر دیا کہ جو میرے اولیاء ہیں ان کی یہ شان اور یہ جلالت ہے. درود پاک پڑھیے. وہاں سے پنکھا تھوڑا چلا دیجئے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو کھڑکیاں کھول دیں، پنکھا تھوڑا وہاں سے چلا دیں. بس آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، جس نے کرنا ہے وہ کر دیں گے. اب میں دوسری آیت کی طرف چلتا ہوں. یہ ایک ایک آیت پورا ایک لیکچر ہے اور درس ہے، کیونکہ اس کے ایک ایک الفاظ جس کو خبردار کہہ کر اتنا لمبا کلام کیا گیا تو اس میں تو ہر لفظ، ہر الفاظ، ہر معنی لا خوف علیہم یہ خود ایک موضوع ہے، ولا هم يحزنون یہ خود ایک موضوع ہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کا عرس کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا. ان کی منقبت کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا. ان کا گنبد کیوں بناتے ہو؟ میں نے کہا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا. مزاروں پہ چادریں کیوں ڈالو؟ میں نے کہا لہم البشریٰ فی الحیات. ایک آیت ان بدمزروں کے سارے اعتراض اڑا کے رکھ دیتی ہے. تو گویا کہ میں صرف بس اور نہ چلائیے، اس کو روک دیجیے، تھوڑا اس طرف چلائیے، بس ٹھیک ہے ایک بندہ بات کرے، اس کو روک دیجیے، ادھر چلائیے. تو میں آپ کو صرف ایک ہوشیار کر رہا ہوں. یہ داڑھی پگڑی رکھ کے اگر سنی غوث پاک کا نام لے رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ قرآن انہوں نے پڑھا ہم کو نہیں آتا. کبھی بیٹھو تو صحیح ہمارے ساتھ تو ہم تمہیں بتائیں، اور جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا جواب تو لے کر آؤ. یہ ساری دنیا جو یہ قرآن سنت پڑھ رہی ہے، یہ داڑھی ٹوپی والے مبارک چہرے والے، کیا یہ مشرک ہے معاذ اللہ کہ ان کو قرآن نہیں آتا؟ قرآن تمہارے کو آتا ہے. تمہارے لوگ تو اسرائیل سے دوستی کر رہے ہیں، ایک جملہ نہیں کہہ رہے ہو، کہتے خادم حسین رضوی کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی. میں نے کہا اس کی دعا کے لیے اس کے لیے حلالی بندہ چاہیے، نسبت والا بندہ چاہیے. اب توصیف الرحمان جدہ میں بیٹھ کر لال رومال ڈال کر ہم اہل حدیث ہیں، تو میں نے کہا تمہاری اوقات کیا؟ تم اہل حدیث ہو تو بات کرو نا، اسرائیل سے دوستی کر گئے ہو. اب یہ بات کروں گا تم ہمارے ویزے بین کرو گے، یہ بات کروں گا تمہیں چڑ لگے. میں نے کہا موضوع پر آؤ نا. آج دنیا اگر مولانا خادم حسین رضوی کی تعریف کر رہی ہے رحمت اللہ علیہ تو ان کے کام پر کر رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم تعریف نہیں کرتے. میں نے کہا ان کی تعریف کے لیے بھی منہ چاہیے. تمہارے جیسے لوگوں کی تعریف کی ان کو حاجت نہیں ہے.
اگر اتنی ہمت ہے تو محمد بن سلمان پر بات کریں آپ کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ درست ہے کہ نہیں ہے. اتنی جرت تمہارے اندر نہیں ہے تو تمہیں نہ شرک پر فتویٰ لگانے کی تمہیں اجازت ہے، نہ تمہیں لال رومال اور پیٹ کی ناف تک داڑھی رکھ کر بکواس کرنے کی عادت ہے. نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایشوز پر وہ بات کرے جو سارے سچ کو سچ کہتا ہو اور سارے غلط کو غلط کہتا ہو. یہ قرض بھی آج مجلس کا تھا جو میں نے ادا کیا آپ کے ساتھ. توجہ ہے. اب آپ دیکھیے میرے پاس باقاعدہ ایک بچہ آیا جب میں نے آیت پڑھی، اس نے کہا یہ قرآن میں شاہ صاحب. میں نے کہا ہاں. کہتا ہمیں بتاتے ہی نہیں. کہتے اس طرح اللہ نے شان بیان کی ولیوں کی. میں نے کہا جی ہاں. میں نے کہا اس سے بڑی بات میں نے کہا آپ کو کیا سمجھایا؟ کہنے کہ شاہ صاحب ہمیں تو یہ سب کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، لیکن ایک سوال و جواب میں تقریر کر رہا ہوں تاکہ ٹائم بچے، تاکہ آپ کو پورا اعتراض نہیں سمجھانا پڑے. تو سوال و جواب میں تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، توجہ کیجئے. کہ ہمیں تو یہ سمجھایا گیا کہ سب برابر ہیں اور عزت سب اللہ کی، اور عزت کے سامنے اللہ کے سامنے تو ہر بندہ ذلیل ہے اور ذلیل کمتر ہے، کیونکہ ان کی توحید کی بنیاد یہ ہے. اسماعیل دہلوی نے اسی پر بنیاد رکھی کہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا اللہ کا قریبی فرشتہ، اس کی عزت اللہ کے سامنے چمار زیادہ ذلیل ہے. ہم نے کہا یہ توہین ہے. کہنے کہ نہیں، یہ رب کی تعریف ہے، اس لیے کہ رب کے سامنے سب چمار کی طرح ہیں. میں نے کہا تم ہوں گے، انبیاء اور اولیاء نہیں ہیں. کہنے کہ وہ کیسے؟ یہ تو ہم توحید اور اللہ کی عزت بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کی عزت یہ کوئی اللہ کی عزت ہوئی کہ رب کی تعریف کرو اور جس کو وہ عزت دے اس کو تم لعنت کرو، اس کو تم ذلیل کرو؟ میں نے کہا سنو قرآن کیا کہتا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے، قاعدہ اس سے سمجھیے کہ قل، اے حبیب کہیے، اللہم، اللہ جو ہے مالک الملک، وہ ملکوں کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے وہ ملک دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے وہ ملک چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء، جسے چاہے وہ ذلیل کرتا ہے. میں نے کہا قرآن نے واضح کر دیا کہ جسے وہ عزت دے اسے ذلیل نہیں کرتا، اور جسے ذلیل کرے اسے عزت نہیں دیتا. اب آپ کون سی توحید بتا رہے ہیں کہ اولیاء ذلیل ہیں؟ یہاں تو قرآن نے واضح کر دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ہم جسے چاہیں عزت دیں. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کیا معنی ہوا؟ اگر عزت والا بھی ذلیل ہو گیا تو پھر عزت کس چیز کا نام رہی؟ اور ذلیل عزت والا ہو گیا تو پھر ذلت کس کے نام کی رہی؟ تو رب نے فرمایا جسے ہم عزت دیتے ہیں اسے ذلیل نہیں کرتے، اور جسے ذلیل کرتے ہیں اسے عزت نہیں دیتے. تو عزت کس کو دیتے ہیں؟ انبیاء کو دیتے ہیں، اولیاء کو دیتے ہیں. لہذا اب ذہن سے یہ بات نکال کر پھینک دیجئے کہ اولیاء کی کوئی قدر و عزت نہیں ہے. العیاذ باللہ. قرآن نے واضح کر دیا. اب تیری بات کو ہم مانیں یا قرآن کی بات کو مانیں، قرآن نے واضح کر دیا کہ جسے خدا عزت دیتا ہے اسے ذلیل نہیں کرتا. پھر آگے چڑھ کر ایک اور سوال، نہیں آپ سمجھے نہیں مولانا. میں نے کہا یہ کیا سمجھے؟ کہنے کہ یہ تو شرک ہو جائے گا، پھر تو دل ان کی محبت میں بھاگ رہا ہوگا کہ ان کو بھی عزت ملی. تو میں نے کہا جب ان کے پاؤں کے نشان کو خدا حرم میں آباد کرے اور پھر اپنے کلام میں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، نماز خدا کی پڑھنی تھی. اللہ فرماتا ہے آؤ اس پتھر کے قریب آ کر نماز پڑھو جس پتھر پر ابراہیم کے پاؤں کے نشان لگے. میں نے کہا تو مسلمان ذرا یہ بتا، جب تو یہ آیت پر پہنچے گا اور تو یہ آیت پڑھے گا کہ اللہ ان کے پاؤں کے نشانوں والے پتھر کو اپنی عبادت کا اور اپنے قرب کا باعث بناتا ہے، بتا اس وقت تیرے دل میں ان کی عزت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ اگر تیرے دل میں اللہ کی عزت ہوگی تو تڑپ کے رہ جائے گا کہ اتنے خدا کے محبوب اور قدرت کے عزیز ہیں کہ ان کے پاؤں کے نشان بھی اللہ کی بارگاہ میں عزت والے بن جاتے ہیں. تو جب پاؤں کے نشان اللہ کی عزت والے بن جائیں، اللہ کی گھر کی زینت بن جائے، تو جس مزار میں وہ پورے بدن کے ساتھ ہو تو وہ ان کا پورا وجود و مزار کتنا برکت والا ہو. یعنی کس منفی اس ذہن سے تو اولیاء کو ہندو نہیں دیکھتا، جس ذہن سے رجوی دیکھتا ہے، اس ذہن سے تو سکھ نہیں دیکھتا، جس ذہن سے وہ لال رومال والا دیکھتا ہے. میں نے کہا ان آیتوں کو سامنے رکھ، خدا ان کے پاؤں کے نشانوں کی عزتوں کو ہے. یہ تو پاؤں کے نشان آ گئے، یہ تو بڑی عظیم بات ہے. بخاری شریف کے نہیں ہے اور نہ ہی سنیوں پر ٹھوک بجا کر جدہ میں بیٹھ کر جھوٹے فتوے لگانے والی باتیں. اب آپ دیکھیے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی مبارکہ کا آخری غزوہ، سرکار کے 27 غزوات ہیں تفصیلاً 27 جنگیں ہیں،
اس کا ثواب بھی ہم استاد العلماء کو پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر جہاد اور کا جذبہ دیا ہے رحمۃ اللہ علیہ. غور کیجیے میرے دوستوں اس بات کی طرف. سرکار کی 27 جنگیں ہیں، غزوات. زبان سے کچھ نہ بولیں کہ چہرے سے بیدار رہیں کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، کیونکہ میں ٹو دا پوائنٹ ضروری باتیں آپ کے سامنے کروں گا. اتنی بڑی شخصیت کا ذکر ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ وہ غزوہ تبوک تھا. رومن امپائر رومیوں کے ساتھ تھا. سرکار مدینے سے نکل کر گئے. تبوک کے مقام پر حضور نے 22 دن ان کا انتظار کیا، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دمشق سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے. 22 دن تک حضور وہاں پر رہے. سرکار 22 دن کے بعد وہاں سے لوٹے. لوٹ کر جب آئے تو قوم سمود کے علاقوں سے قریب سے حضور پہنچے. جب وہاں پہنچے تو رات کا وقت ہوا. 35,000 صحابہ اکرام تھے. بخاری شریف حدیث کتاب الانبیاء 35,000 صحابہ اکرام. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ کھانے کا انتظام کرو. اور آپ کو پتا ہے کہ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی. ان کا قصور کیا تھا؟ ایک تو وہ شرک و کفر کرتے تھے، اور پھر اللہ نے جب معجزہ ظاہر کیا اونٹنی کا، کیونکہ بچے بھی بیٹھے اس لیے تھوڑا پیچھے سے آنا پڑ جاتا ہے. اس قوم نے کہا کہ جناب ہم اللہ کو مان لیں گے اور اے صالح علیہ السلام ہم آپ کو بھی تسلیم کریں گے، لیکن ہماری شرط ہے اگر آپ وہ شرط پوری کر دیں ہماری تو ہم بات مان لیں گے. فرمایا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو پکا مضبوط پہاڑ چٹیل پتھر ہے، چٹان ہے، کہا کہ یہ پھٹ جائے، اس میں سے اونٹنی نکلے، اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہو، نکلنے کے بعد وہ جنے. کتنا عجیب سا سوال تھا. لیکن حضرت صالح نے فرمایا اگر ایسا واقعی میں ہو جائے تو تم شرک چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا چھوڑ دیں گے. آپ نے دعا فرمائی اور چٹان پھٹی. چٹان پھٹنے کے ساتھ اس سے اونٹنی باہر آئی. یہ مکی صورتوں کے اندر ہر جگہ موجود ہے دوستوں. اونٹنی باہر آئی، پیٹ میں بچہ تھا، اونٹنی نے بچے کو جن دیا. اب اس اونٹنی کا نام ہو گیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. اب اللہ بیٹھنے سے تو پاک ہے، لیکن ناقۃ اللہ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی شان اس سے پہچانی گئی. جیسے ولی اللہ، اللہ کی شان اس سے پہچانی گئی. ناقۃ اللہ. آپ کہیں یہ کار میری ہے لیکن میں چلاتا نہیں، تو اگلا ہنسے گا جب نہیں ہے تو پھر اپنی کیوں کہتے ہو؟ تو ناقہ بھی تو کار اور گاڑی اور وہیکل ہے نا، سواری ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. اونٹنی بمعنی سواری، تو اللہ تو بیٹھنے سے پاک ہے، پھر اس کو اپنی اونٹنی کیوں کہتا ہے؟ فرمائیے بیٹھنے کے لیے نہیں، یہ عظمت و شان کے اظہار کے لیے. یہی ترکیب اولیاء اللہ کے اندر ہے. اب سنیے میرے دوستوں کو، قوم نے کیا کیا؟ اب وہ اونٹنی جو تھی نا وہ سارا پانی کنویں کا پی جاتی تھی. اس پر قوم بگڑ گئی. اب ادھر 2 کنویں تھے. قوم نے کیا کیا؟ قوم کے شیطان نے آ کر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالا. اس قوم کے اوپر عذاب آ گیا. ناقۃ اللہ، ناقہ کہتے ہیں شی کیمل کو، یعنی اونٹنی کو. اب مار دیا. اب اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر آگے چلیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی کے قریب سے گزرے ہیں جہاں کئی 100 سال پہلے واقعہ ہو گیا تھا. 35,000 صحابہ تھے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر رک کر صحابہ کو کہا کہ آرام کر لو، سستا لو، خیمے لگا لو، کھانے کا انتظام کرو. اب آٹا گوندا گیا. جب سرکار قریب آئے، روایت المعنی قریب آئے، تو یہ حدیث پاک ذرا یاد رکھنا، آپ کو دین کو سمجھانے میں بڑی معاون بنے گی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے، تنقید کے لیے نہیں، مناظرے کے لیے نہیں. سرکار قریب آئے تو صحابی جو تھے وہ آٹا گوند رہے تھے. حضور علیہ السلام نے سے پوچھا کہ یہ آٹا تم گوند رہے ہو اس کا پانی کہاں سے لیا تم نے؟ انہوں نے کہا حضور وہ سامنے جو کنواں ہے اس سے لیا. سرکار نے کہا مجھے بتاؤ. حضور اس کے ساتھ چل کر گئے تو کہا حضور اس کنویں سے لیا. اب ظاہر سی بات ہے وہ صحابی ہیں، وہ کتنے بڑے عالم ہوں گے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. جب حضور کے باورچی ہوئے تو ان کو حلال حرام پاک ناپاک کا کتنا علم ہوگا. یہ تو بات آپ چھوڑ دیجیے کہ پانی ناپاک تھا تو انہوں نے لے کے سے لیا. ٹھیک ہے، یہ چھوڑ دیجیے کہ پانی میں نجاست تھی. وہ تو سرکار کے صحابی کوئی عام آدمی تھوڑی روٹی بنا رہا ہے، اور سرکار کے صحابہ کی جو روٹی بنائے گا تو اس کو اتنے مسئلے بھی یاد نہیں جتنا آج بچے کو یاد ہے. تو یہ تو سب پتا تھا. ظاہری ایسی کوئی علامت نہیں تھی کہ پانی کو ناپاک کہا جائے یا غلط کہا جائے. سرکار نے فرمایا اچھا تم نے آٹا جو گوندا ہے وہ اس کنویں کا پانی لیا ہے؟ کہا حضور ہاں اس کنویں کا. حضور نے فرمایا سارا آٹا اٹھا کر پھینک دو. وہ نبی جو دسترخوان پر ایک چاول کا دانہ گرنے نہ دے، آج وہ 35,000 آدمی کا آٹا بھجوا رہے ہیں. توجہ ہے. تو میں روایت اس لیے لایا تاکہ آپ کے دماغ کے اینٹینے پورے کھڑے ہو جائیں کہ آپ کیا کر رہا ہوں. وہ نبی مکرم جو گرا ہوا لقمہ دسترخوان پر صاف کر کے کھانے کا حکم دیا، آج وہ 35,000 آدمیوں کا گندا ہوا آٹا پھینکوا رہے ہیں. فرمایا پھینکو اس کو، جانور کھائیں گے ہم نہیں کھائیں گے. پھر صحابہ نے سرکار نے پوچھا اور آٹا ہے؟ کہ حضور ہے. فرمایا نکالو. اب میں بتاتا ہوں پانی کہاں سے لینا ہے.
آٹا لیا گیا. اب حضور نے کہا میرے پیچھے چلو. چل کر اسی کنویں کے آگے دوسرا ایک کنواں تھا. فرمایا یہاں سے لو اور اس پانی سے آٹا گوندو. اب میرے بزرگوں دوستوں توجہ کرو, ادھر بھی پانی بظاہر پاک تھا, ادھر بھی پاک تھا. اس کنویں سے لے کر پانی آٹا گوندا گیا تو اس کو بھگا دیا گیا. اور خود نبی پاک کہہ رہے کہ اس کنویں سے لو. اور فرق کیا بتاتے ہیں کہ اس کنویں سے کافر پیتے تھے, اس کنویں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیتی تھی. آپ بتائیے یہ شرک کے فتوے, یہ بغداد کے پھول سے کیا ہوگا, بغداد کی مٹی سے کیا ہوگا, مدینے کی مٹی سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ رائے گنج کی نہیں ہے, یہ مدینے کی ہے. یہ ہوگا. اگر آپ ہمارا منہ کھلوانا چاہتے ہیں تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ نجد کے اس گندے پلید علاقے کی نہیں ہے, یہ مدینہ منورہ کی ہے. نسبت پانی ادھر بھی پانی تھا, ادھر بھی پانی تھا. اس پانی کے آٹے کو بھگوا دیا, نسبت کافر سے تھی. یہاں کے پانی کو حضور نے خود قبول کیا, نسبت نبی کے جانور کی تھی. نبی کا جانور کے منہ جس پانی میں لگ جائے وہ پانی برکت والا ہو جائے, تو نبی اور ولیوں کا قدم اور مبارک نسبت ہو جائے تو وہ کتنا برکت والا. تو ایسے ہی شرک کے فتوے لگاتے ہیں آپ. یہ حدیث پاک کتنے مسئلوں کو حل کرتی ہے آپ یہ دیکھیں. ہے یہ حدیث پاک یہ سب برابر ہے. تو میں نے کہا کیسے برابر؟ میں نے کہا مسجد میں ہم بیٹھے ہیں, شائستہ بات کر رہے ہیں, ورنہ میں اس پر رفتہ فسالے بھی دے سکتا تھا کہ سب برابر کیسے ہو سکتا. میں نے کہا تمہیں تو خاندانی قدر نہیں کہ سب برابر ہے. توجہ ہے. اب میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. یہ میرے سامنے سورۃ النحل ہے. اس کے بعد ہم غوث اعظم کی زندگی مبارک, کیونکہ یہ کانسیپٹ ضروری تھا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ اللہ کی جانب سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے. جس کے دل میں اولیاء کی قدر گرے وہ منافق ہے. یہ واضح طور اولیاء کی قدر اس کے دل سے گرے گی جس کے دل سے اللہ کی قدر گرے گی. اس لیے کہ اولیاء تو آئینہ ہے اس کے جمال کا, جو حدیث پاک کے اندر بیان کر دیا کہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں میری وجہ سے, اور مجھ سے پیار کرتے ہیں اس کی وجہ. اب سورہ نحل کی طرف میں آ گیا اور یہ آیت نمبر 75 ہے. دیکھیں دل بالکل واضح ہے. اللہ رب العالمین کو اس بات سے جلال آتا ہے کہ جب اس کے دوستوں اور دشمنوں کو ایک سمجھا جائے. اور یہ سمجھتے وہ بتوں والی آیت اٹھا کر صاحب مسلمانوں کو فٹ کر رہے ہوتے. اب قرآن میں جتنی آیتیں مشرکین کے بتوں کے بارے میں, ان کے مندروں کے بارے میں, ان کی مورتیوں کے بارے میں اٹھا کر مزاروں پر لا رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ, ان سے بڑا کون گمراہ ہوگا جس نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجنا شروع کیا. تو میں نے اس دور میں تو نہیں تھا, صحابہ تھے, صحابہ پوچھ رہے تھے. تو یہ آیت جو مجھے سنا رہا ہے توجہ کرنا, کیونکہ قرآن آج تو نہیں اترا, صحابہ کے دور میں اترا ہے. اگر یہ آیت ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ یا کہ والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون, کہ یہ سارے مل کر ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے, یہ تو خود پیدا ہوئے ہیں, یہ تو کچھ نہیں پیدا کر سکتے. میں نے کہا اس سے مراد اگر اولیاء انبیاء ہیں تو میں تو اس دور میں نہیں تھا کہ میں نے ایسا کوئی کام کیا. صحابہ نے کیا تھا کام, کہہ رہے نہیں کس نے کیا, کافروں نے. تو میں نے کہا یہی تو کہہ رہا ہوں, میں تجھ سے یہی تو کہہ رہا ہوں مولانا, جو کام کافروں نے کیا اس کو مسلمانوں پر کیوں فٹ کر رہا ہے. اور جو مسلمانوں والی بات ہے تو واضح ہے کہ خدا ان کے پتھروں پر لگے ہوئے پاؤں کے نشان کی بھی تعظیم بیان کرتا ہے. اور آج حرم میں لال رومال رکھ کر تجھے پوچھا مارنا پڑتا ہے, اندر پتھر ہے جس پر نشان حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہے. آج تجھے بھی تیرے ملا کو 300 ریال میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور لوگ آ کر جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہٹو ہٹو. لوگ کہتے ہیں تو پیچھے ہٹ, تیرا کالا منہ دیکھنے نہیں آیا, اس قدم کو دیکھنے آیا. میں نے کہا بیٹا یہ گنبد کی سزا ہے وسیع الرحمان, اتنے پکے نہیں ہو تم اندر سے پورے ننگے ہو. ہمارا منہ نہ کھلواؤ, ہم اگر بولیں گے تو تمہارے پاس صرف بھرم اور تمہاری کہانی بھی چند مہینوں کی. اب بھی اگر نجدیوں کی حکومت کی کوئی تعریف کرتا ہے تو اس سے بڑا کون منافق ہوگا. پاکستان کو کہہ رہے اسرائیل سے نہ ملے, یہاں کے جتنے نہ اسرائیل سے. میں نے کہا تمہارا باپ مل گیا اس کے لیے کیا کہو گے؟ معذرت کے ساتھ کیا معذرت, جو کھلے عام وہ مل رہے ہیں. آپ کو صرف مزاروں پر شرک کے فتوے یاد آئے. یہ جو ہو رہا ہے فلسطین کے ساتھ, اس پر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے؟ اگر اتنی جرت نہیں ہے, ریال کے ٹکڑ اور آج کل ایسی ان کا پیٹرول بک نہیں رہا تو ریال کی پوزیشن کچھ کم ہو رہی ہے. تو میں نے کہا تو توحید وہی ختم ہو جائے گی, لیکن بات جو غلط ہوگی اس کو ہم غلط کہیں گے. تم نجلیو تمہارے سینے پر خدا نے اس پتھر کو رکھا ہے. کہتے ہیں یہ قبر کیا ہے, پتھر ہے. تو میں نے کہا کعبہ بھی کیا ہے, پتھر ہے. کہتے ہیں یہ پتھر کیا دے سکتے ہیں. تو میں نے کہا وہ پتھر کیا دے سکتا ہے جس کو خدا نے خانہ کعبہ میں رکھا ہوا ہے. جب پتھروں میں دینا ہی کچھ نہیں ہے
توجہ ہے؟ تو تیرے میں ہمت ہے، تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے، تو ذرا حرم سے ہٹا کے دکھا دے. تو حرم سے ہٹا بھی دے گا بدماش و چنگیز خان بن کر، لیکن قرآن سے تو نہیں ہٹا سکتا. قرآن سورہ بقرہ میں کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جاؤ میرے بندو، لگ جاؤ، بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے والے اس پتھر کی جگہ کو ہماری عبادت کے لیے. تو میں نے کہا سنی وہ مسلک نہیں ہے جو ابھی اٹھا اور ابھی ختم ہوا، یہ قرآن کا مقصود اور مراد ہے. تو توجہ کریں میرے دوستو بزرگو، کہتے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے، اس نسبتوں سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا ابھی بخاری کی حدیث پڑھی ہے، نسبت اگر کافر کی ہو جائے تو نبی پاک 35,000 آدمیوں کا آٹا اٹھوا کر پھروا دے، اور نسبت اگر حضرت صالح علیہ السلام جو خدا کے نبی ہیں ان کی اونٹنی سے ہو جائے تو رسول اللہ اس کے منہ سے لگا ہوا پانی کے آٹے کی روٹی خود تناول فرمائے. اگر یہ بت پرستی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کو کیا نام دیں گے؟ توجہ ہے؟ تو لہٰذا یہ کہنا کہ سب برابر ہے یہ بڑا غلیظ جملہ ہے. سب برابر نہیں. میں نے کہا تیرا باپ اور کلبھوشن برابر ہے؟ کہہ رہے کہ نہیں کیسے برابر، وہ غدار ہے وہ وفادار. تو میں نے کہا تو ہی کہہ رہا تھا سب برابر ہے. اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ بت غدار ہیں، اولیاء وفادار ہیں. توجہ ہے؟ بت غدار ہیں اور اولیاء وفادار ہیں. غور کیجئے میرے دوستو. اب میں آپ کے سامنے ایک اور آیت پڑھتا ہوں اور اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کی طرف آتا ہوں، صرف بتانے کے لیے کہ اللہ کے ولیوں کی شان کیسی ہوتی. اس پر چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ذرا میں ایک حدیث پاک پہلے پڑھ دوں. کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ ولیوں سے اگر محبت کریں گے تو یہ محبت ڈیوائیڈ نہیں ہو جائے گی، آدھی اللہ کی آدھی اس کی. تو میں نے کہا یہ شیطانی خیال ہے. کہہ رہے کہ وہ کیوں؟ میں نے کہا آپ اپنی اماں سے محبت کرتے ہیں؟ کہہ رہے جی. میں نے کہا ابا سے کرتے ہیں؟ کہہ رہے جی. میں نے کہا اللہ کے مقابلے پر کرتے ہیں؟ کہہ رہے یہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے کہا پھر؟ کہہ رہے اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو میں نے کہا تیرے ابا کی محبت اللہ کی محبت ہے تو غوث پاک کی محبت اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی. اب ابا کی بھی محبت اور اللہ کی محبت، تو یہ محبت ڈیوائڈ نہیں ہوئی؟ کہہ رہے نہیں ڈیوائڈ نہیں ہوئی، یہ تو ایک ہی محبت ہے. تو میں نے کہا یہی میں سمجھا رہا تھا کہ جو محبت اللہ کے لیے وہ ایک ہی محبت ہوتی، وہ دو نہیں ہوتی. اس جملے سے میں سمجھتا ہوں کہ بچے کی بات کو سمجھ گیا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے. یہ جو ذہن میں آتا ہے کہ نہیں اگر ہم ولیوں کے پاس جائیں گے تو پھر خدا کو کب یاد رکھیں گے. میں نے کہا اللہ نے جو ان کا سارا نام اور شانیں جو قرآن کے اندر بیان کر دی، ان کی عظمتیں بیان کر دی، اور اللہ خود فرماتا ہے قرآن کریم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچوں کے ساتھ ایسے ہو جائیں جب تک جس کے ساتھ دل نہیں ملے گا تو ہوں گے کیسے؟ اور دل ملنے کے لیے پیار ہوگا، جب پیار ہوگا تو پھر ادائیں تو نظر آئیں گی. اتنی موٹی عقل ہے کہ ان کو سادہ سا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. اب بخاری شریف کی حدیث مبارک آپ سنیے. اسی طرح تقریر ہوتی ہے، ہم تاریخ جبی نہیں ہم سچ بات کریں بتانے والے، اس لیے تھوڑا پرس کوسٹنگ آپ کے سامنے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ نواز شریف کی گویا کہ ماں مر جائے تو وہاں ایسے دعا کرے جیسے اس کی ماں مر گئی تھی، پھر جناب عمران خان کا کوئی مر جائے تو ایسا کرے جیسے اس کی مر گئی. تو ہم ایسے دنیا دار معذرت کے ساتھ کتے نہیں ہیں. الحمدللہ ہم اللہ اس کے رسول کے دین کے پابند اور اللہ اس کے رسول سے عذاب سے ڈرنے والے لوگ. تو اگر آپ ہماری توقع اس نیت سے ہماری تقریر سننے آتے تو آپ غلط جگہ پر آ گئے. اگر واقعی میں آپ مخلص ہو کر کہ کھڑے ہو کر آپ سوال کرنے کی جرت کریں اور ہم جواب دیں اس کی، تو پھر آپ ہماری مجلسوں میں آیا کریں سچائی کے ساتھ. اس بات کو آپ سنیے، کیونکہ آپ کالج یونیورسٹی اور مدرسہ پڑھتے ہیں تو آپ کو سچ واضح ہونا چاہیے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ مسجد کی نہیں ہے، یہ گلی کچھوں میں ہوتی ہے. اگر اس کو ان دلوں میں حل نہیں کریں گے تو حل کہاں کریں گے؟ کیا نہیں کہا جاتا ہے ولیوں کے پاس جانا شرک ہے؟ کیا مزاروں کے مقام و مرتبے کو گرایا نہیں جاتا؟ اور میں بتاتا ہوں سعودی عرب جس کو فالو کرتا ہے ابن تیمیہ، ان کے بارے میں علامہ ابن کثیر جو ان کے شاگرد انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ابن تیمیہ جب انتقال کر گئے تو سارے نجدی وہابی علماء نے ان کو غسل دے کر اس کے غسل کا پانی پھینکا نہیں، پی گئے. ہے کسی حدیث میں اس موضوع پر بات کریں ان سے؟ بلکہ بات کیا کریں، ابھی تو اسمارٹ فون آ گیا آپ کے پاس. ابھی اسمارٹ فون اٹھائیے اور گوگل اور 4G کے اوپر ابھی آپ تاریخ ابن کثیر لکھیے، اور جہاں تاریخ ابن کثیر ختم ہو رہی ہے، البدایہ والنہایہ، ابتداء اور انتہا، تو جہاں وہ اپنی کتاب کو ختم کر رہے ہیں علامہ ابن کثیر، وہ اپنے استاد کا ذکر کرتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کا، اس میں انہوں نے بالکل آخر میں آپ دیکھیں، ابھی آپ لکھیں گے انڈیکس آپ کے سامنے کھل جائے گی، اور میں یہی مسجد میں ہوتا ہوں، آپ مجھے نہ ملے تو مجھے آ کر بتائیے. انہوں نے واضح طور پر لکھا علامہ ابن کثیر نے کہ میرے استاد کو جیل میں رکھا گیا تھا اور جیل میں وہ مر گیا. جب مر گیا تو ہم نے کیا کیا؟ کہتے ہم نے اس کو جب غسل دیا تو کہتے وہ شرب الماء الذی فضل من غسلہ، جس پانی سے ہم نے ابن تیمیہ کو غسل دیا تھا ہم تو اپنے مردوں کے پانی کو پھینک دیتے. انہوں نے کہا ہم نے پی لیا. میں نے کہا لو مشرک ہم ہو گئے، توحید والے تم ہو گئے.
اور خود کہتے ہیں انی لا تبرکو برؤیتی و تقبیلی. جب ابن تیمیہ صاحب کی لاش آئی تو ہم نے دیکھ کر بھی برکت حاصل کی اور چوم کر بھی, وہ تقبیلی چوم کر بھی حاصل کی. میں نے کہا آپ کے استاد ابن تیمیہ ہوں, نجوی علماء, سنیے آپ جس کو سعودی عرب فالو کرتا ہے, تو اس کے بدن کو چومنا بھی برکت ہے, لیکن رسول اللہ کے نام کو چوم لیا تو کہتے جی بدعت ہے. تو میں نے کہا اس لیے آپ کہہ رہے ہیں جبہ آپ نے الگ پہنا, نیچے کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں اگر بولنے کا موقع ملے گا کتابوں سے کھول دیں گے تمہیں ہم, اور نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا تمہیں. ہم تو اللہ اس کے رسول اور اولیاء کے لیے کر رہے ہیں, تم نے کن کے لیے نہیں کیا. تو جو ہے ڈانٹ نہیں رہا, ڈپٹ نہیں رہا, لیکن بتا رہا ہوں کتنا بڑا ظلم ہے جو دشمنی اسرائیل کے ساتھ نکالنی ہے وہ غوث پاک کے مزار کے ساتھ نکال رہے ہیں, وہ داتا صاحب کے مزار کے ساتھ نکال رہے ہیں. سارا دن بیٹھ کر بھو 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 کر رہے ہوتے ہیں گنبدوں کے خلاف. ایک جملہ اسرائیل کے لیے بولتے ہیں, نہیں بولیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں صبح سے کیا تقریر کرے گا جمعے کے لیے. جب تم میں جرأت نہیں ہے باطل کو باطل کہنے کی تو تم ہو ٹٹو قسم کے لوگ, تو تمہارا کام ہے صرف اللہ کے نیک بندوں کے خلاف باتیں کرنا. خدا نہ کرے کہ ہم اولیاء کے خلاف باتیں کریں. یہ سچ تھا جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا. اتنی سمجھداری اور اتنا آپ کے اندر متانت اور سنجیدگی ہونی چاہیے کہ آپ کو پتا چلے کہ اندھیرا کیا ہے اور اجالا کیا ہے. اب ایک حدیث سے پاک سنیے اور آپ آگے چلتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے ولیوں سے کتنا پیار کرتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, واضح طور پر میرے دوستو سنیے کہ ان اللہ اذا احب عبدا, اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے دعا جبرائیل, جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل سے کہتا ہے کہ انی احبہ فلاں, جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. اب ہو گیا تمہارے جناب جو ہے کہ وہ شرکت یا 5 ایسی حدیث. اب جبریل آگے سے نہیں کہتے یا اللہ تیری بھی محبت اس کی بھی محبت, یہ تو دو محبت ہو گئی. وہ اللہ کے فرشتے ہیں, ان کا کام صرف حکم ماننا ہوتا ہے, اور اللہ یہ کہہ رہا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. جبریل تم بھی اس محبوب سے محبت کرو جو ہمارا محبوب بن گیا ہے. اور جبریل اکیلے تم نہیں, جاؤ آسمانوں پر اعلان کرو کہ وہی بغداد وادی عبدالقادر سے خدا محبت کرتا ہے, ان صحابہ اہل بیت سے اللہ محبت کرتا ہے, ان اولیاء سے اللہ محبت کرتا ہے. یعنی معنی یہی. تو جبریل آ کر کہتے ہیں یا اللہ میں نے اعلان کر دیا اس کے نام کا. یہ نہیں کہتے یا اللہ کہ سب فرشتے نام تیرا ہی جان رہے ہیں تو پھر اس کا نام سامنے لانے کی کیا ضرورت ہے. کہیں ایمان ڈیوائڈ تو نہیں ہو جائے گا, تیرا نام اس کا نام, اس کی محبت اس کی محبت. تو یہ سب ان شیطانوں کے ذہن میں آتی ہے. اللہ کا کلام اس سے پاک ہے, اللہ کا کلام اس سے کتنی اویئرنس دے رہی ہے. حدیث آپ دیکھ کیسے اویئر کر دیا. پھر حضرت جبریل سے اللہ فرماتا ہے جبریل تم زمین پر جاؤ اور زمین پر اعلان کرو کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے. میں نے ایک بچی سے پوچھا تو گنبد کیوں گراتا ہے, تو نے جنت البقیع پر نشان کیوں نہیں لگائے کہ فلاں مزار کس کی, فلاں قبر کس کی. ایک نشان بھی نہیں. مجھے بچہ کہنے لگا وہاں تو نشانات ہی نہیں شاہ صاحب, پتا کیسے چلے گا کہ مزار کس کا ہے. میں نے کہا جہاں لال رومال اور گز والا داڑھی کھڑا ہوگا نا وہاں کوئی ہے, وہ ایسا نہیں کھڑا ہوگا. کہنے لگا پھر میں تو جا کر اس کو ماروں گا. میں نے کہا مارنا نہیں, اس سے زیادہ سخت بات بتاؤں کہ مارنے سے زیادہ اس کو تکلیف پہنچے. کہا کہ کیا ہے شاہ صاحب. میں نے قریب جا کر پوچھنا مزار کس کا ہے. پھر تو دیکھنا وہ لڈو کی طرح گھومے اور وہ کہتے یقین تو ابھی مسجد سے آیا ہے کیونکہ یہ ٹیبوان سکھائے جاتے ہیں. تو جو ہے آپ کی غور کریں. آپ میں نے ایک سے پوچھا کہ بھائی جنت البقیع میں اتنے اولیاء 10,000 صحابہ موجود ہیں. میں چھیڑنے کے بات نہیں کر رہا, ایک ایسی بات کر رہا ہوں جدہ کے میوزیم کے اندر تمہارے بادشاہوں کے ایک ایک آثار موجود ہیں, ریاض کے میوزیم میں تمہارے ایک ایک آثار موجود ہیں. تو میں صحابہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا, بلکہ وہ خاک شفا جو تھی وہاں پر تم نے گندا پانی پھینک دیا, ایک آثار بھی نہیں رکھے. تو عبدالعزیز صاحب میں ایسے کیا پر لگے ہوئے تھے کہ ان کا جبہ آج تک سنبھال کر رکھا, ان کا فوکر جہاز سنبھال کر رکھا, ان کا مسواک سنبھال کر رکھا, ان کا رومال سنبھال کر رکھا. تو میں نے کہا جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے آثار کو تلاش کرتا ہے. تمہیں پکڑنا ان سے ہے تو تم ان کے آثار تلاش کرتے ہو, اور ہماری آخرت اولیاء نبیوں کے ساتھ ہے, اہل بیت کے ساتھ ہے, تو ہم ان کے مزارات کو تلاش کرتے ہیں. واضح بالکل. دیکھیں لیکن میں اپنا ایک لاجک بتا رہا ہوں آپ کو سوالات کے ساتھ, چھیڑ چھاڑ کے نہیں. مسئلہ اس لیے کہ تاکہ سوال و جواب میں بات آپ پسند نہ کرے, غلط مسئلہ ہے.
ہمیں والدین کے حقوق بتانے کا اتنا شوق نہیں ہے جتنا ولیوں کے حقوق بتانے کا شوق ہے، کیونکہ وہ بعد میں، یہ پہلے مسلمان رہ جائے گا تو والدین کا ادب کرے گا۔ لوگوں کو بھی تقریر اپنے مزاج کی چاہیے، خدا نہ کرے ہم کسی کی مزاج کی تقریر کریں۔ میں بات ہو کہ یہاں اللہ رسول کو اور اہل بیت کو، صحابہ کو اور اولیاء کو گالیاں دی جا رہی ہو اور بندہ سیٹھ صاحب کی مرضی کی تقریر کرے، یا جن کی شان قرآن نے بیان کی ان کی شان بیان کرے۔ کہتے ہیں یہ تقریریں پرانی ہو گئی، تو میں نے کہا پھر تم کسی کٹو مولوی کو گھر پہ بلا کے تقریریں سن لینا، ہم سے ایسی تقریریں نہیں ہوتی کہ جہاں گنبدوں کے خلاف بات ہو رہی ہو، غوث اعظم کے نام کے خلاف بات ہو رہی ہو، اور ہم آپ کے مطلب کے مطابق، میں نے اس لیے کہا تھا کہ سٹے کا پیسہ نہ کھانا، ایمان چلا جائے گا۔ اگر حلال پیسہ کھاتے تو تمہیں سمجھ میں آتا کہ تقریر کیسی ہونی چاہیے، کہ تو ہمارے مولانا کسی کے خلاف نہیں بولتے، تو میں نے کہا جس کا کوئی دشمن نہیں ہوتا وہ تو خود 2 نمبر ہوتا ہے۔ یعنی یہ بات عیب والی آپ ہمیں فخر سے بتا رہے ہیں، توجہ ہے۔ لیکن دیکھا اپنے استاد صاحب کے جنازے کا حال، کہ جو زندہ رہتے ہیں کسی کے نام کے لیے، مرتے کسی کے نام کے لیے، نہ وہ سید ہے نہ پیر ہے نہ کسی بڑے باپ کے بیٹے ہیں، لیکن تاریخ میں بتا دی کہ اتنے لوگ کہیں جمع ہوئے کہ جہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس دن اٹک میں خود موجود تھا جس دن دھرنے کے لیے وہ گئے، اور میں نے تقریر میں دعا کی کہ میں نے کہا کیا کمال کر دیا، میں گاڑی سے نہیں نکل پا رہا تھا، اتنی سردی تھی، اور میری پنڈی کھیت کے اندر تقریر تھی اس دن، ہیٹر ہم نے گاڑی میں، اور وہ مرد کلندر دیکھی کہ ہزاروں کو لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں کسی سے مقصد نہیں، مقصد وفاداری سے ہے کہ خدا نہ کرے ہم اچھوں کے خلاف بول جائیں، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے۔ توجہ کریں میرے دوستوں بزرگوں، دیکھیے اللہ اپنے پیاروں سے محبت کتنی کرتا ہے۔ یہ گنبد والے کون ہیں؟ اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ نبی کون ہے میرے بچوں؟ اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ اولیاء کون ہیں؟ یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ غریب نواز غوث اعظم داتا صاحب کون ہیں؟ اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جبریل اب زمین پر جا کر اعلان کرو کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب جبریل امین آ کر زمین پر اعلان کرتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا یہ ہمارے اشتہار کا کمال نہیں، لوگ آئے، یہ جبریل کی آواز کا کمال ہے۔ ہم تو اشتہار 400-500 لگا سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے لوگوں کا آنا ہی ہماری وجہ سے نہیں، یہ اللہ بلواتا ہے۔ تو اگر ولیوں کے نام پر آنا خدا کے اگینسٹ ہونا ہے تو خدا بلائے کیوں؟ پتا چلا خدا ملتا ہی ان کے ناموں کی وجہ سے۔ واضح ہو گئے اس حدیث میں۔ اور حدیث پاک کے اندر کیا جملہ کہا گیا؟ یہ جبریل امین جب زمین سے دوبارہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو بخاری شریف کی حدیث کہ ثم یودع لہ القبول فی الارض، اس کے نام کی مشہوری کا جھنڈا لگا کر جاتے ہیں کہ کئی طالبان آئے اور فلانے آئے اور چلے گئے، لیکن داتا صاحب کا جھنڈا اسی طرح اونچا تھا، غوث اعظم کا جھنڈا اسی طرح اونچا رہا، کیونکہ یہ جھنڈا کوئی بندہ نہیں لگاتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ثم یودع لہ القبول، اللہ کر دیتا ہے اس کے نام کی مقبولیت کو زمین پر۔ اب جب مقبولیت ہوگی تو لوگ جائیں گے۔ کہتے جاتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا اللہ مشہور کیوں کرتا ہے۔ کہتے نام کیوں لے رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ مشہور کیوں کرتا ہے۔ اب جب مشہور ہوگا تو لوگ جائیں گے، جب مشہور ہوگا تو رب جب مشہور کرے گا تو لوگ پیار کریں گے۔ میں نے کہا ہمیں روک رہے ہو، اللہ کو کہو اللہ کیوں مشہور کرتا ہے؟ کہ اللہ مشہور تو کرتا ہے، تو میں نے کہا پھر تو بھی پیار کر۔ اس میں دوئی کہاں پر آ گئی؟ لہٰذا میرے دوستوں بزرگوں، یہ کانسیپٹ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ اللہ کے اولیاء یہ اللہ کی محبت کا مظہر اور مرکز ہوتے ہیں، ان سے محبت اور ان سے تعظیم اللہ ہی سے تعظیم ہوتی ہے۔ اور میں جلدی سے آیت کا ترجمہ کر کے بات کو سمیٹ رہا ہوں، وقت ہمارا تقریباً مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ نے دیکھے قرآن کریم میں کیا ذکر کیا، ذرا توجہ کرنا۔ یہ سورۃ النحل میرے سامنے اس وقت میرے دوستو ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 75۔ اللہ فرماتا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ اگزامپل دیتا ہے، اللہ مثالیں دیتا ہے۔ مثال وہ دیتا ہے جو بہت شفقت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اگر ڈائریکٹ بات یہ کر دے کہ میرے ولی عزت والے تو ہم نے ماننا ہے، لیکن اللہ زبردستی بات کسی پر نہیں ڈالتا، پہلے اس کو اویئر کرتا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ اگر مچھر کی مثال کے ذریعے بھی تمہیں ہدایت ملے نا تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم مچھر کی مثال دینے میں بھی حیا نہیں کرتے۔ اب اللہ ولیوں کے لیے مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ اب بھی کوئی پتھر دل کہے کہ ولی عام پتھروں کی طرح ہوتے ہیں، عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، پتھر میں کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا وہ تو پتھر مزار پتھر تو نہیں، اس میں تو وہ موجود ہے، لیکن جس پر پاؤں رکھ کر جس پتھر کو عزت مل جائے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ وہ پتھر بھی پھر وہ پتھر ہے جو ہماری مسجدوں سے بڑا رتبہ رکھتا ہے، ہماری مسجدوں سے بڑا رتبہ رکھتا ہے۔ اور اس پتھر کی شان کیا ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہے۔ اور صفا مروہ کیا ہے؟
पत्थरी है, पहाड़ी है, और अल्लाह क्या कहता है, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये सफा की पहाड़ी मेरी निशानी है। कोई कहे या अल्लाह तू केटू को अपनी निशानी कहता, हिमालय को अपनी निशानी कहता कि वो तो बहुत बुलंद है, कि बंदा कहे ओ ये बुलंद पहाड़ अल्लाह की निशानी है, लेकिन तूने तो इतने छोटे से टीले को अपनी निशानी कह दिया है, इतनी छोटी सी गोया के पहाड़ी को निशानी कह दिया। तो जवाब आया, निशानियां बड़ी छोटी नहीं, निशानियां महबूबों के कदम की निस्बत से होती हैं। केटू भी खुदा की निशानी है, लेकिन कहा नहीं, कहा वहां जहां हजरत हाजरा के पांव लगे, हजरत हाजरा के पांव लगे, और अल्लाह ने उसको अपनी निशानी कहा। क्या कहा? और सूरह हज में अल्लाह ने कहा वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, उधर कहा ये हमारी निशानी है, और सूरह हज में कहा जो हमारी निशानियों की ताज़ीम करे। फ़इन्नहा मिन तक़वा, मैंने कहा मौलवी साहब दाढ़ी क्यों रखी? का तक़वे के लिए। नमाज क्यों पढ़ी? का तक़वे के लिए। मैंने कहा हज क्यों किया? का तक़वे के लिए। मैंने कहा रमजान के रोजे क्यों रखे? का तक़वे के लिए। मैंने कहा कलमा क्यों पढ़ा? का तक़वे के लिए। मैंने कहा बताऊं तक़वा कहाँ मिलता है? कहा? मैंने कहा कुरान कहता है वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो हमारी निशानियों की ताज़ीम करता है उसी के दिल में तक़वा है। और निशानियां असल जात नहीं होती। हबीबिया मस्जिद का बोर्ड बाहर लगा हुआ है, वो बोर्ड हबीबिया मस्जिद नहीं है, लेकिन हबीबिया मस्जिद उस बोर्ड के बगैर मिलती भी नहीं है। तो जो है निशानी असल जात नहीं होती। आप कोई एरो का निशान, कोई साइन को देखते हुए, साइन असल नहीं होता, वो तो निशान होता है, लेकिन उसके बगैर असल मिलता भी नहीं है। तो फरमाया ये हमारी निशानियां हैं, इनकी ताजीम करो। रब ने यहां अपनी ताजीम की बात नहीं की, निशानियों की ताजीम की बात की, क्योंकि वो निशानियों की ताजीम होगी अल्लाह के लिए, इसलिए अल्लाह की ताजीम है, लेकिन अलग करके बयान किया। फरमाया जो हमारी निशानियों की ताजीम करता है उसी के दिल में तकवा है। अब इतनी आयतें सुनने के बाद भी कैसे जहन में आ सकता है कि वलियों की मज़ारों को चूमना या उनकी चादरों का अदब करना या उनके गुंबदों का अदब करना ये शिर्क हो सकता है? मेरे दोस्तों कुरान का तर्जुमा सुनिए, बात खत्म। अल्लाह फरमाता दरब अल्लाहु मसला, दरब अल्लाहु, अल्लाह एग्जाम्पल देता है, मिसाल देता है। दरब अल्लाहु मसला, अल्लाह मिसाल बयान करता है। अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शै, एक ऐसे बंदे की कि जो किसी का गुलाम था, ला यक़दिरु अला शै, कि ना उसकी कोई ताकत थी ना उसके पास पैसा था, क्योंकि वो तो अपने मालिक का गुलाम था, उसके जेब में भी कुछ नहीं। जब उसका मालिक कहे बैठ जा, जब कहे उठ जा, वो ऐसा बिल्कुल ठग भिखारी, कुछ भी नहीं था उसके पास। और अल्लाह फरमाना एक वो है वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, जिसे हम रिज़्क़ हसना देते हैं। वो ऐसा था कि ला यक़दिरु अला शै, उसके पास कोई ताकत ही नहीं थी, तो तुम्हारी मदद क्या करता? उसके पास तो कोई माल ही नहीं था, तो तुम्हें देता क्या? उसके पास कोई इख्तियार और ताकत ही नहीं थी, तो तुम्हारे को क्या सपोर्ट करता? लेकिन अल्लाह फरमाता वमन रज़क़नाहु मिन्ना, लेकिन कुछ वो हैं जिन्हें हम रिज़्क़ हसना देते हैं। फहुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा, वो खुशी में भी, खामोशी में भी, ऐलानिया में भी उनमें तक़सीम करता है। अल्लाह फरमाता हल यस्तवून, बता ये दोनों बराबर है? ये कुरान में सवाल, यही बात चल रही, हल यस्तवून, क्या ये दोनों बराबर हैं? यानी एक वो जिसका जेब खाली, सीना खाली, दिमाग खाली, कोई इख्तियार नहीं, और एक वो है वमन रज़क़नाहु मिन्ना, जिसे हम रिज़्क़ देते हैं, रिज़्क़न हसना, रिज़्क़ हसना देते हैं, और लेकर बैठ नहीं जाता। फहुव युनफ़िक़ु, फिर बांटता वो है। कहते गौस से मांगते क्यों है? मैंने कहा बांटते वो है। मैंने कहा अबे लेंगे उसी से ना जो बांटेगा। कहने का लेना शिर्क है, तो मैंने कहा बांटना जायज़ है? वाभी बताओ, वाभी बेटे बताओ जरा, चुनू बताओ मुझे बात कि बांटना जायज है? कहने का बांटना जायज है, तो मैंने कहा बांटेगा जिसको तो लेंगे ना उससे। अबे जब बांटना जायज है तो लेना शिर्क कैसे हुआ? कुरान कहता फहुव युनफ़िक़ु, वो बांटता है, मिन्हु, उसी खजाने में से, सिर्रन व जहरा, अंधेरे में भी, उजाले में भी, खामोशी में भी, ऐलानिया भी, दुनिया में भी, कब्र में भी। कितनी वाज़ेह आयत है। सूरह नहल की आयत नंबर 75 घर जाके पढ़िए। हल यस्तवुन, अल्लाह कहता है वो बांट नहीं सकता, ये बांटता है। उसको दिया नहीं, इसको दिया है, उसके पास कुछ है नहीं, बांटेगा क्या? इसको दिया है, तक़सीम करता है। हल यस्तवुन, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, कुरान का तर्जुमा कर रहा। हल यस्तवुन, क्या ये दोनों बराबर है? तो फरिश्तों ने कहा नहीं मौला, कैसे बराबर हो सकते हैं? वो तेरे दुश्मन हैं, उनके पास कुछ भी नहीं, ये तेरे महबूब हैं, इनको तुमने दिया है। तो अल्लाह खुद आगे कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मौलाना कहने लगे ये आप वलियों की तारीफ में सुभान अल्लाह क्यों कहते हैं? मैंने कहा खुदा की सुन्नत है।
دیکھو شان اللہ خود دیتا ہے، کمال خود دیتا ہے، پھر اس ولی کی شان بیان ہوتی تو خدا خود خوش ہو کے کہتا ہے الحمدللہ، ہم نہ کہتے تھے ساری تعریف ہمارے لیے ہے۔ بولو سبحان، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن زیادہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ اس سارا یہ پارٹ ہم یہاں پر ختم کریں گے، بات کریں گے تو لمبی بحث چلے گی، لیکن یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ بندے کے اندر اگر رتی برابر انصاف ہونا تو اس کا دل ولیوں کی محبت سے بھر جائے گا، ولیوں کی محبت سے بھر۔ اب آئیے میرے دوستوں بزرگوں، حضرت غوث اعظم کی زندگی میں چند منٹ، باقی سارا موضوع کا وقت زیادہ ہو گیا ہے، ایک دو پروگرامز میں اور حاضری دینی ہے تو جمعے کے دن انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، لیکن چند باتیں یہاں پر ہم کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، آپ کا نام نامی اس میں گرامی عبدالقادر ہے، آپ کا لقب مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب مبارک محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، اور غوث العظم۔ غوث العظم یہ نام نہیں ہے، یہ ٹائٹل ہے۔ غوث العظم یہ نام نہیں ہے، یہ رینک ہے۔ غوث العظم یہ شخصیت کا نام نہیں ہے، سنیں اس بات، یہ درجہ ہے۔ جس طرح پولیس کے محکمہ میں درجہ ہوتا ہے، یہ ایس ایچ او صاحب ہیں، ڈی ایس پی صاحب ہیں، یہ آئی جی صاحب ہیں، یہ میجر صاحب ہیں، کرنل صاحب ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، تو جس طرح یہ نام نہیں، یہ رینک ہے، یہ درجے ہیں، یہ منصب ہے، اسی طرح غوث العظم یہ منصب ہے۔ اس کو ذرا سمجھ لیں کیونکہ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ غوث العظم کس کو کہتے ہیں؟ یہ کون سا اسٹیٹس ہے؟ یہ کون سا منصب ہے؟ ولیوں میں جو سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے اس کو غوث العظم کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ملفوظ میں جب پوچھا گیا کہ اس امت کے سب سے پہلے غوث العظم کون ہے، معنی سمجھ آپ غوث العظم کا درجہ سمجھ گئے، بات کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ اس امت کے سب سے پہلے غوث العظم کون ہے، امام احمد رضا نے لکھا ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق پہلے غوث العظم، یعنی سارے ولیوں کے سردار۔ جب آپ کا وصال ہوا تو فاروق اعظم، پھر ان کے بعد عثمان غنی غوث العظم، پھر اس کے بعد مولا علی غوث العظم۔ غوث العظم کون ہوتے ہیں ذہن میں رکھیے آپ۔ مولا علی کے بعد امام حسن مجتبی غوث العظم، امام حسن کے بعد امام حسین غوث العظم، ان کے بعد امام زین العابدین غوث العظم، ان کے بعد ان کے بیٹے امام باقر غوث العظم، ان کے بعد ان کے شہزادے ہمارے آقا امام جعفر صادق غوث العظم، پھر ان کے بیٹے حضور سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ غوث العظم، پھر ہمارے آقا سرکار مولا علی رضا غوث العظم، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے امام تقی غوث العظم، پھر زمانہ آئے امام نقی کا وہ غوث العظم، پھر ان کے بعد امام حسن عسکری غوث العظم، اس کے بعد بغداد والے شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم، پھر امام مہدی آئیں گے، پھر وہ غوث العظم۔ آپ بات سمجھ گئے، یہ بنیادی ٹپس ہیں، یہ بنیادی کانسیپٹ ہے جو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا عرس پاک آج ہم کر رہے ہیں، جن کو غوث العظم کہا جاتا ہے، ان کا دورانیہ، ان کا زمانہ شروع ہوتا ہے امام حسن عسکری کے بعد سے، اور یہ اینڈ ہوگا جب تک امام مہدی آ جائیں گے۔ امام مہدی آنے کے بعد یہ غوث العظم کا منصب ٹرانسفر ہو جائے گا امام مہدی کو، اور امام مہدی کو ٹرانسفر ہوگا، اور غوث العظم کہتے ہیں ولیوں کے سردار۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آج جو ہم مطلقاً کہتے ہیں تو ذہن بغداد شریف کی طرف جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ غوث العظم کہتے کس کو ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اگر شمسی تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی اس کو میں مختصر کرتا ہوں، جمعے کے دن موضوع کا سلام چھوڑیں گے کیونکہ اس پر تفصیلی تقریر ہمارے نیٹ پر موجود ہے، یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان، آپ کے شجرہ پاک۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ سلسلے 4 ہی کیوں ہے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، اس پر مکمل ڈیٹیل بحث ہم نے گزشتہ 11ویں شریف میں ہم نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ شروع میں 10 سلسلے تھے، وہ 10 سلسلے ضم ہو گئے ان 4 سلسلوں کے اندر۔ یہ سلسلے کیا ہوتے ہیں، ان کو سلسلہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب چاروں صحیح ہیں تو پھر ایک ہونا چاہیے، 4 کیوں ہے؟ اس پر ہم نے ساری تفصیلیں کی ہیں، وہ ٹوٹل اسلام پر آپ کو مل جائیں گی، ورنہ جمعے کے دن انشاءاللہ ہم باقاعدہ ایک سبجیکٹ اعلان کر کے
اپنے بچوں کو دوستوں کو بتانے کے لیے، تاکہ یہ جو پورا ایک اسٹڈی ہے، ایک پوری تعلیم ہے، اس حوالے سے لوگوں کو مکمل طور پر، یعنی فقہاء کے حوالے سے پتہ ہوتا ہے کہ امام اعظم امام شافعی، تصوف کے حوالے سے نہیں پتہ ہوتا، تو انشاءاللہ العزیز اس پر ہم تصوف کی بنیادی کتابوں کے ذریعے ایک لیکچر کی صورت میں جیسے کلاس میں ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ جو ہمارے پاس جمعے کے دن ٹائم ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا، انشاءاللہ العزیز اس میں ہم قسط وار انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن اب جو آج کی نشست میں آخری جو چند ضروری باتیں وہ یہ ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں شمسی اعتبار سے یعنی 2020 ہے، 2020، اور قمری اعتبار سے یہ سال ہے 1442، جس کو ہم اسلامی سال کہتے ہیں، اور جس کو کہا جاتا ہے قمری سال، یعنی چاند کے اعتبار سے جو تاریخوں کا اندازہ آتا ہے قمری، جس کو کیونکہ اسلام کی ساری تاریخیں، نمازوں کے اوقات، رمضان کے اوقات، حج کے اوقات، یہ چاند سے لیے جاتے ہیں، قمری تاریخ سے ہے۔ چاند کا بھی خالق اللہ ہے، سورج کا بھی خالق اللہ ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے قمری تاریخ ہوتی ہے، تو قمری تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ کون سا ایئر ہے؟ 1442، اور شمسی اعتبار سے 2020۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت طیبہ اگر شمسی اعتبار سے دیکھیں تو 1077، اور قمری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو 470 ہجری، 470 ہجری حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت۔ غوث اعظم جیلان میں پیدا ہوئے ہیں۔ جیلان موجودہ ایران کا تبرستان جو ان کا صوبہ ہے، تبرستان سے آگے بحر قزوین کے جنوبی جانب میں ایک علاقہ موجود ہے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں پر گویا کہ مشتمل وہ علاقہ تھا، اب یہ موجودہ ایران کے اندر یہ آتا ہے، تبرستان کے علاقے میں پہاڑی چراگاہیں تھی چھوٹی چھوٹی، اس میں ایک علاقہ تھا جس کو گیلان بھی کہا گیا، جیل بھی کہا گیا، اس لیے غوث اعظم کو گیلانی بھی کہا جاتا ہے، جیلانی بھی کہا جاتا ہے، اس جگہ کو گیل بھی کہا گیا اور جیل بھی کہا گیا، اور یہ علاقہ موجودہ تبرستان کے ساتھ ایران کا جو صوبہ ہے اس کے درمیان میں یہ واقع ہے۔ 470 ہجری میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، اور جو انگریزی اعتبار سے یعنی شمسی اعتبار سے 1077۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مبارک خاندان کے اندر آپ تشریف لائے وہ حسنی حسینی خاندان تھا۔ آپ اپنے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، آپ کے والد صاحب سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا لقب مبارک، جنگی دوست اس اعتبار سے کہ بہت سخت مجاہدات وہ کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کا لقب مبارک جنگی دوست، آپ کا نام ابو صالح ہے۔ آپ 10 واسطوں سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 واسطوں سے پہنچ جاتے ہیں حضرت امام حسن کے پوتے حضرت عبداللہ بن محض کی طرف۔ حضرت سیدنا امام حسن کے کئی بیٹے ہیں، 2 بیٹے بڑے مشہور ہیں، بالکل میں قریب لے جا کر آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ امام حسن جو حضرت مولا علی کے سب سے بڑے بیٹے، سیدہ زہرا پاک کے سب سے بڑے شہزادے، سیدوں کے سب سے بڑے دادا اور سردار حضرت امام حسن، ان کے کئی بیٹے ہیں، لیکن 2 بیٹے آپ کے بڑے مشہور ہیں، ایک حضرت حسن مصنع، ایک انہی کے پیٹ والے بھائی حضرت زید۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لاہور والے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہیں، اور حضرت حسن مصنع غوث اعظم کے دادا ہیں، یعنی غوث اعظم اور داتا علی حجیری یہ اوپر جا کر تیازاد بھائی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک 465 ہجری میں ہوا، یعنی حضرت غوث اعظم کے پیدا ہونے سے 5 سال پہلے۔ ملاقات ان بزرگوں کی نہیں ہوئی، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات غوث اعظم سے نہیں ہوئی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے 470 ہجری میں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں انتقال کیا 465 ہجری میں، 5 سال کا فرق تھا، لیکن وہ بھی مولا مرتضیٰ امام حسن کے بیٹے تھے، یہ بھی مولا امام مرتضیٰ امام حسن کے بیٹے ہیں، یعنی دونوں حسنی سید ہیں، دونوں حسنی سید ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنی امی جان کی جانب سے، اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے، آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے، یعنی آپ کاظمی سادات میں سے ہیں، حضرت مولا امام علی رضا کی اولاد میں سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ۔ تو یہ 2 شجرے۔ اب جو طریقت کا شجرہ ہے اس میں آپ 14 واسطہ رکھتے ہیں حضرت مولا علی تک، 14 واسطوں سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مولا علی کے مرید بنتے ہیں، اور اس کی ترتیب جو ذکر کی گئی ہے کتابوں کے اندر، جو درج کی گئی وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت مولا علی، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا حضرت موسیٰ کاظم پر۔ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے مشہد میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا سرکار مولا امام علی رضا ہے۔ مولا امام علی رضا کے خلیفہ ہیں حضرت معروف کرخی۔
معروف قرخی آپ کو میں نے پہلے کہا کہ یہ مسلمان نہیں تھے، یہ آئے حضرت مولا امام علی رضا کے پاس، لیکن یہ فطری موحد تھے، یہ بچپن میں حضرت مولا علی رضا کے پاس آئے، مولا علی رضا کے گھر کا کام کرتے تھے، کپڑے دھوتے تھے، اور ان کو مسلمان مولا علی رضا نے کیا، ولایت کا مقام آپ نے دیا۔ یعنی کیا شان تھی حضرت موسیٰ کاظم کے شہزادے ہمارے آقا مولا علی رضا کے، کہ جن کا گھر کا دھوبی شیخ المشائخ معروف قرخی ہے۔ تو حضرت غوث اعظم 14 واسطوں سے طریقت کے سلسلے میں، خاندان بلڈ ریلیشن میں نے آپ کو بتا دیا، حسنی حسینی، طریقت کے اعتبار سے 14 واسطوں سے مولا مرتضیٰ تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ شجرہ مختصر یوں ہے کہ جب حضرت مولا مرتضیٰ سے ہوتے حضرت امام علی رضا تک شجرہ آیا، تو امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت امام علی رضا کے خلیفہ حضرت معروف قرخی ہیں، ان کے خلیفہ حضرت سری سختی ہیں، ان کے خلیفہ حضرت جنید بغدادی ہیں، ان کے خلیفہ حضرت ابوبکر شبلی ہیں، ان کے خلیفہ حضرت عبد الواحد ہیں، ان کے خلیفہ حضرت ابو الفراح ہیں، ان کے خلیفہ شیخ ابو الحسن علی ہاشمی ہیں، ان کے خلیفہ حضرت ابو سعید مبارک مخزومی ہیں، ان کے خلیفہ غوث اعظم۔ یہ طریقت کے وہ 14 واسطوں سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا مرتضیٰ تک پہنچتے ہیں۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جس کو شرعی طریقے کے اعتبار سے ہر بندے کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاندان کے بارے میں خود بیان کیا۔ غوث اعظم نے اپنی امی جان اور ابو جان کے بارے میں خود بتایا۔ غوث اعظم اپنے ساتھ اپنے ایک بھائی کو رکھتے تھے جن کا نام تھا عبداللہ، لیکن وہ بچپنے میں یا بچپنے سے نکلنے والی عمر جو ہے وہ جوانی کے ابتدائی مراحل کے اندر انہوں نے وصال فرمایا۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے برادر مکرم تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو ذکر کیا، اور اپنی کتابوں میں یہ بات موجود ہے غوث اعظم کے ملفوظ میں سے، اور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میرے والدین دنیا کمانا چاہتے تو مکمل قوت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر زہد اور فقر کو اختیار کیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے والد اور میری والدہ یہ دونوں دین کے پابند، دیانتدار اور صالح اور اللہ کے ولی تھے، کیونکہ غوث اعظم کی امی جان سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جیلان کے سب سے بڑے ولی حضور سیدنا عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ کی شہزادی تھی۔ یعنی غوث اعظم کے نانا جان اس علاقے کے قطب الاقطاب تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ولیوں کے سردار تھے۔ ان کی شہزادی ہیں سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت غوث اعظم کی امی جان۔ اب ذرا توجہ کیجیے میرے دوستوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پھوپھی جان کا ذکر بھی فرمایا۔ آپ کی پھوپھی جان کا نام ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت نیک اور بلند بخت اور بڑی با کرامت خاتون تھی، جن کی کتابوں میں جن کی کرامت مشہور ہے۔ ایک دفعہ جب بغداد جیلان میں جب بارش کا سلسلہ نہ ہوا تو آپ نے گھر کے صحن میں جھاڑو مارا، اور جھاڑو مار کر ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ میں نے میدان کو صاف کر دیا ہے، اب تو اس پر قطرے برسا دے۔ سخت گرمی تھی، بادل آئے اور بارشیں شروع ہو گئی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حسنی سادات میں سے تھے اور حسینی سادات میں سے تھے، تو آپ کا خاندان مبارک جو اس قدر و قیمت کے ساتھ تھا، آپ 2 صدی ہجری میں آپ کے خاندان نے عرب سے ہجرت کر کے گیلان کی طرف آئے ہیں، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر اجتماعی طور پر یہ خاندان مبارک جو ہے وہ بغداد شریف کے اندر قیام پذیر ہوا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 488 ہجری یعنی 470 میں آپ پیدا ہوئے، 488 ہجری 488 جس کو انگریزی اعتبار سے 1095، اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی۔ آپ نے حفظ قرآن کر لیا تھا، جیلان کے اندر تمام ابتدائی تعلیم سے فراغت حاصل کر لی تھی، اور 18 سال کی عمر شریف میں آپ بغداد شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی امی جان نے آپ کو بغداد بھیجا، اور یہ وہ وقت تھا کہ آپ کی زندگی کا نیا انقلاب جب شروع ہوا کہ آپ 18 سال کی عمر میں بغداد تشریف لائے۔ غوث اعظم جب بغداد آئے صورتحال پوری بدلی ہوئی تھی۔ تاریخی اعتبار سے اس کو سمجھ لیجیے یہ 4 صدی ہجری، اس کو اسلام کی صدی ہجری کہا گیا۔ یہ وہی 100 سال ہے جس میں محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سومنات کو فتح کیا تھا، کیونکہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو 430-40 اس درمیان آپ کا وصال مبارک کیا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں آپ نے سومنات پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت ہندو راجا بڑی مضبوط قوت اختیار کر چکے تھے اور اسلام کے اوپر وہ کبھی بھی چڑھ دوڑنا چاہتے تھے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو سلطان المجاہدین ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ فضل فرمایا
کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیروں میں سے وہ لوگ تھے جو آپ کے لشکر کے اندر شامل تھے، اور حضرت محمود غزنوی نے ہندوستان کے اندر جوناگڑھ کے مقام پر گویا کہ وہ مارکا لڑا جس کو بڑا عظیم مارکا کہا جاتا ہے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس وقت عرب کے اندر بنو عباس تھے۔ یہ میں سراؤنڈنگ کا پورا ہسٹری اور جغرافی آپ کو بتا رہا ہوں۔ بنو عباس یعنی بنو امیہ کا دور ختم ہو چکا تھا، بنو عباس کا دور چل رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ بنو عباس نے 450 سال سے زیادہ حکومت کی ہے۔ لیکن غوث اعظم جس وقت 488 یعنی 18 سال کی عمر میں جب آپ 488 ہجری میں بغداد کے اندر آئے ہیں تو سیاسی حالات بالکل تباہ ہو چکے تھے۔ جو بنو عباس کے لوگ تھے وہ عیاشیوں کے اندر تھے، اور سلجوقی جو خاندان جنگی اس نے بغداد پر حملہ کیا، اور یہ حملہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے 1 سال پہلے 487 میں ہوا، اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، علاقوں کو لوٹ لیا گیا۔ یعنی بغداد کا یہ پورا علاقہ، اور بغداد خود اپنی حیثیت میں کیپٹل تھا بنو عباس کا، مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت تھا، مالدار علاقہ تھا، تعلیم پوری دنیا کے اندر ہر شعبے کی تعلیم کے اندر وہ علم کا شہر تھا۔ لیکن یہاں پر سلجوقی بادشاہوں نے حملہ کیا، کیونکہ جب حکومت بنو عباس کی کمزور ہوئی تو علاقے کے اندر غداریاں شروع ہو گئی، ٹولے شروع ہو گئے، اور طوف الملائکہ شروع ہو گئے، یعنی جگہ جگہ سے غداریاں شروع ہو گئی۔ اور ان کے کمزور ہونے کی وجہ سے، بنو عباس کے کمزور ہونے کی وجہ سے، حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد سے خط گیا غزنی، یہ بھی آپ سنیے گا، بغداد کے خلفاء نے غزنی خط لکھا۔ اس وقت بھوریوں کی حکومت، یہ تو آج بڑے شانے بنتے ہیں نا، فاطمی حکومت جو مصر میں تھی، باطنی حکومت، انہوں نے پورے مصر کو جکڑ کے رکھا تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اس وقت، اور خانہ کعبہ پر حملہ کر کے حجر اسود کو کدالوں سے مار کر لے گئے۔ 18 سال کرامتہ فرقہ، جو یہ جس کو باطنی فرقہ کہا جاتا ہے، مصر میں ان کی حکومت تھی، فاطمی حکومت جن کو کہا جاتا ہے، آج جن کو آپ بھوری اسماعیل کہتے ہیں، ان کی حکومت اس زمانے کے اندر مصر کے اندر تھی۔ تو انہوں نے مکہ مکرمہ پر کنٹرول کر لیا۔ بنو عباس کیونکہ ظاہر سی بات ہے مکہ مدینہ وہ عرب کے خلیفہ تھے، لیکن سیاسی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مکہ مکرمہ کا راستہ چھڑا سکے۔ 5 سال حج نہیں ہوا۔ انہوں نے خط لکھا غزنی کے اندر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ محمود غزنوی نے افغانستان سے لشکر بھیجا، انہوں نے وہاں پر جا کر کرامتہ اور اسماعیلی فرقوں کے ساتھ جنگ کی، اور سارے راستے سے قتال کر کے راستے صاف کیے، اور 5 سال کے بعد محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ کے اندر حج کو بحال کیا۔ یہ وہ دور ہے غوث اعظم کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ادھر سے ملک شام کے اندر جسارت شروع ہو گئی۔ رومیوں نے ملک شام کو کنٹرول کر لیا، ترکی ان کے پاس ہے، پورا روم ان کے پاس ہے۔ شام تو روم کا علاقہ تھا، بیت المقدس پر وہ قبضہ کر چکے تھے۔ طرابلس کا علاقہ، نابلس کا علاقہ، یہ جو بڑے بڑے مصر کا علاقہ، یہاں سے مسلمانوں کو قتل و غارت گیری عیسائیوں نے کی، وہ وہاں سے بھاگ کر نکلے۔ اب وہاں پر ایک تو صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا، افغانستان کے اندر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے اندر سومنات کا مسئلہ ہے، عرب کے اندر وہ چل رہا ہے، مصر کے اندر فاطمی حکومت قائم ہو چکی ہے باطنی شیعوں کی۔ یہ ایک پورا جھرمٹ تھا۔ اس جھرمٹ میں 18 سال کی عمر میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بغداد تشریف۔ آپ کو جو محی الدین کہا جاتا ہے، ان تمام مرحلوں میں غوث اعظم نے وہ گہرا کام کیا ہے، اور ایسی رسد پہنچائی ہے کہ تاریخ ہمیشہ اس بنیادی پہلو کو یاد رکھے گی۔ تھکے تو نہیں آپ؟ کیونکہ یہ عرس کی رات ہے نا، عرس کی رات ہے، اور دیکھیے کہ ٹائم ایسا بھی ہمارا کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، 2 پروگرام ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب بغداد شریف آئے تو اس وقت بغداد میں امام غزالی موجود تھے، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال جو ہے وہ 505 ہجری میں ہوا، اور غوث اعظم 488 میں بغداد آ چکے تھے۔ یعنی جس وقت امام غزالی کا انتقال ہوا اس وقت غوث پاک کی عمر 35 سال تھی، اور اس وقت بغداد کے اندر لوگوں کو ہدایت اور شریعت کی تعلیم اور بنیادی اخلاق کا سب سے بڑا مدرسہ امام غزالی کا مدرسہ نظامیہ تھا۔ آپ نے بغداد ہی کے اندر احیاء العلوم کو لکھا تھا۔ حضرت غوث اعظم نے احیاء العلوم، غوث اعظم کی کتاب کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ غوث اعظم نے احیاء العلوم کا بہت باریک سے مطالعہ کیا، کیونکہ غوث اعظم کی جو کتاب ہونے تو طالبین ہے نا، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں اور حضرت امام غزالی کی احیاء العلوم سامنے رکھیں
تو احیاء العلوم کی یہ ساری جلدیں آپ کا خلاصہ غوث پاک کی کتاب دنیا میں نظر آئے گا. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ امام غزالی کی تعلیم سے بہت متاثر تھے. یہ میں آپ کو بہت قیمتی، بہت پوشیدہ، بہت ضروری، بہت اہم بات آپ تک پہنچا، کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس وقت آئے ہیں بغداد تو 35 سال کی عمر آپ کی ہے، تو حضرت سیدنا امام غزالی کا وصال ہوا. غوث اعظم جب آئے تو آپ نے جس استاد کی شاگردی اختیار کی وہ حضور شیخ الفقہاء حضرت امام حماد تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی ہے وہ حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ تھے. جہاں آج غوث اعظم آرام مبارک فرما رہے ہیں نا، اسی جگہ پر آپ کے شیخ طریقت، آپ کے پیر و مرشد حضور سیدنا ابو سعید نے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا تھا باب العزج کے نام سے، اور اس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فراغت پانے کے بعد آپ نے 33 سے 37 سال تک اس مدرسے میں پڑھایا. ساری کتابیں آپ نے پڑھائی، یعنی بچوں کو ناظرہ پڑھانے کے ساتھ حفظ قرآن کے ساتھ، یہ شعبے مذاق نہیں، یہ عزت والے شعبے ہیں. اس کے ساتھ ابتدائی کتابوں سے لے کر انتہا کتاب تک، یعنی غوث اعظم کی زندگی کیسے تھی. سرکار غوث اعظم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ خود پڑھاتے، اور اس کے بعد آپ ظہر کی نماز تک جو درس حدیث اور جو بالکل منتہا یعنی لاسٹ درجے کی جو کلاسیں تھی اس کو آپ پڑھاتے تھے. اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد آپ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد وہ بچے جو تجوید پڑھنے آپ کے پاس، علم القراءت پڑھنے، کیونکہ آپ بہت خوبصورت قاری تھے، جو علم القراءت آپ کے پاس پڑھنے آتے تو آپ ظہر کا سے لے کر عصر کا تقریباً حصہ، ظہر سے عصر کا تقریباً حصہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ علم القراءت پڑھاتے. عصر کی نماز کے بعد آپ اپنے مریدین کے ساتھ آپ کے حجرے کے بعد جو آپ کے رباط اور بیٹھک تھی وہاں پر آپ تشریف فرما ہوتے، اور مریدین سے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ عصر سے مغرب کوئی چیز کا مطالعہ نہیں کرتے، نہ وہ اخبار تک پڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کنز الایمان کا ترجمہ بھی اس وقت کیا جو عصر سے مغرب کے درمیان تھا، یعنی اس دوران وہ لائبریریوں میں نہیں جاتے، باہر مریدین سے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی روحانی وجہ ہے جو اس وقت تقریر اس کا تقاضا نہیں کرتی کہ کیوں ایسا کرتے تھے. مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد غوث اعظم اپنے دارالافتاء میں تشریف لے جاتے، کیونکہ آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی اور مجتہد فی المسائل تھے. پورے عرب سے آپ کے پاس سوالات آتے تھے، آپ اس کے جوابات لکھتے، اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد مؤذن کو کہتے تھے کہ مسجد کا دروازہ بند کر کے چلے جا، کیونکہ مغرب تک آپ مولانا تھے، عشاء کے بعد آپ غوث اعظم ہیں. اور آپ مؤذن یہ کہتا ہے کہ فجر کے وقت میں آتا تھا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مصلی پر مجھے نظر آتے. یہ غوث اعظم کے پورے شب و روز تھے، یعنی جیسا ایک مضبوط عالم دین متقی اپنی زندگی مدرسے میں گزارتا ہے، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہوا. غوث اعظم کو وہ لوگ بڑے پسند تھے جو تدریس کیا کرتے تھے. غوث اعظم ان علماء کو بہت عزت دیتے کیونکہ خود آپ بہت اونچے مدرس تھے. غوث اعظم ان علماء کو، میں بہت مختصر کر کے زبانی بتا رہا ہوں ورنہ سارے حوالہ جات میرے پاس اس وقت الفتح الربانی سے ہے، ابن جوزی کی المنتظم سے ہے، یہ تمام جو احوال غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نقل کیے گئے. غوث اعظم کے پیر و مرشد کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے مدرسہ غوث اعظم کے حوالے کر دیا. اب یہ چند منٹوں کی بات کر کے بات ختم کرتے ہیں. غوث اعظم جب اس کے مدرس ہوئے تو آپ کا انداز تدریس اتنا بے نظیر و بے مثال تھا کہ جو علم کے شوقین تھے وہ ہزاروں میل کا سفر کر کے آپ سے کتاب پڑھنے آتے تھے. اب حالات وہ ہو چکے تھے کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ قبلہ اول کی فتح کی طرف گویا کہ گامزن ہو چکے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس کی جو جنگ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جیتی ہے، حضرت غوث اعظم 560 میں انتقال کر گئے، اور 60 70 80 یعنی 23 سال بعد 583 ہجری میں بیت المقدس فتح کیا صلاح الدین ایوبی نے 583 میں، اور 589 میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے دنیا سے پردہ فرمایا. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ یعنی غوث اعظم 561 ہجری میں انتقال کر گئے، دور دیکھیں گے 561 ہجری. نور الدین زنگی 569 میں انتقال کر گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی 589 میں. یعنی آپ دیکھیں ٹھیک 10-15 سال کے بعد یہ بزرگ انتقال کر گئے. تو غوث ان میں سب سے پہلے وصال کرنے والے حضور غوث اعظم ہیں 561 ہجری. لیکن میں آپ کو مختصر کرتا ہوں کہ ملک شام پر عیسائیوں نے حملہ کر دیا تھا. ترکی کا پورا علاقہ، نابلس، یورپ، روم، اٹلی، اس پورے علاقے کے اوپر رومن عیسائیوں کا مکمل کنٹرول ہو چکا تھا. کنٹرول کے ساتھ انہوں نے مصر کے مسلمانوں کے ساتھ قتل غارت کی.
نابلس کے مسلمانوں کے ساتھ کی، ملک شام کے ساتھ، اس طرح بھی ہو رہا ہے۔ وہاں سے مسلمان اپنے بچوں کو لے کر بھاگے۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے سب سے سکون کی جگہ جہاں ان کو کھانا بھی ملا، بچوں کو تعلیم بھی ملی، امن بھی ملا، وہ غوث پاک کا مدرسہ بغداد تھا، جہاں غوث پاک آج آرام فرما رہا ہے۔ یہ میں کوئی آپ کے سامنے لفاظی نہیں کر رہا، میں جمعے میں اس کو کھل کے آپ کے سامنے بیان کروں گا، حوالوں کے ساتھ بتاؤں گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ محی الدین ہیں کہ پورے مصر سے، شام سے، نابلس سے، طرابلس سے، یہ جو بڑے بڑے مسلمانوں کے بڑے بڑے ملک تھے، جب اس پر عیسائیوں کا کنٹرول ہوا اور وہاں پر جناب قتل و غارت کی جیسا کشمیر کے اندر ہو رہا تو لوگ اپنا ایمان بچانے کے زبردستی عیسائی بنایا جا رہا تھا، نہیں بنو تو مار ڈالا جا رہا تھا۔ تو وہاں سے جو مہاجر آئے ہجرت کر کے، ان کے لیے سب سے پرسکون جگہ جہاں ان کی تعلیم کا بھی انتظام تھا، ان کی جان کے تحفظ کا بھی انتظام تھا، خوراک کا بھی انتظام تھا، اور جو علماء تھے خاص ان کے لیے جگہ مدرسہ قادریہ تھا، جس میں غوث اعظم جس کے محتمین اور جس کے سرپرست تھے۔ جب غوث اعظم، اب ذرا سنیے، غوث اعظم کو جو مدرسہ ملا تو وہ تو ایسے تھا جیسے ایک صف کے اندر 15 آدمی آئے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب پڑھانا شروع کیا تو غوث اعظم کے وہ مریدین جو مالدار تھے، جن کو اللہ نے مال کی فراوانی دی تھی، اب میں آپ کو یہاں پر جذبہ بتانے والا ہوں، انہوں نے کچھ نہ دیکھا، سارا پیسہ غوث پاک کے نام پر کر دیا، گرد کے محلے خرید لیے گئے، اور وہ مدرسہ نہ رہا، بہت بڑی یونیورسٹی بن گئی۔ اس میں جو غوث پاک کی رباط تھی، محفل جہاں پر غوث پاک بیٹھا کرتے، وہ پورا مہاجرین کے لیے رہنے کا انتظام ہو گیا۔ غوث پاک کے وہ مریدین جن کو اللہ نے بہت پیسہ دیا تھا، انہوں نے باقاعدہ مدرسہ قادریہ کا ایک اوقاف بنایا۔ اس اوقاف کا کام تھا جو غوث پاک کے مدرسے میں جو علماء پڑھا رہے ہیں ان کی تنخواہیں، ان کے رہن سہن کا انتظام، اور جو مہاجر آ رہے ہیں ہجرت کر کے ان کے کھانے پینے لباس کا انتظام، ان کے بچوں کی تعلیم خوراک کا انتظام، یہ سارا غوث پاک کے وہ مریدین، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت اتارے، جو غوث اعظم کے دیوانے مرید تھے، اللہ نے ان کو مال بھی دیا تھا، انہوں نے اپنے مال کا سارا خزانہ اٹھا کر غوث اعظم کے اوقاف میں داخل کر دیا تھا۔ یہ غوث اعظم کی پرسنل لائف میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو شاید آج تک نہیں بتائی جاتی ہے، اس کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ یہ غوث اعظم، یہ پوشیدہ رہنے کی وجہ میں نے آپ کو بتائی، اس لیے کہ تقریر کو ہم نے 2 پارٹ میں کر دیا، کیونکہ اسی پارٹ کو اگر لمبا کرتے تو شاید آج یہ بات ہم نہ بتا پاتے۔ لیکن آپ غور کیجئے میرے دوستو، غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر بندوں کو ضائع نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ میں اس میں ایک بات بتاؤں، لوگوں کا جذبہ کتنا تھا غوث پاک کے مدرسے کو بنانے میں اور غوث پاک کو سپورٹ کرنے میں، کہ یہ بندہ کھڑا ہو گیا تو اسلام کھڑا ہو جائے گا۔ ایک مفلس عورت، غریب عورت، اپنے مرد کا ہاتھ بڑی سختی سے پکڑ کر لے کر آئی غوث پاک کے پاس، تو غوث اعظم نے فرمایا کہ تجھ پر اتنی سختی کیوں کرتی ہے؟ کہنے لگے حضور میں بالکل نادار اور غریب خاتون ہوں، اور میرا مرد جو یہ شوہر ہے یہ مزدوری کرتا ہے، تھوڑا بہت جو لاتا ہے وہ ہمارے لیے خوراک کا سلسلہ بنتا ہے، لیکن حضور آپ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اتنے مہاجرین آ رہے ہیں، اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، پورے عرب میں یہ کام ختم ہو گیا، یہ تو یوں لگ رہا ہے جس طرح کہ رسول اللہ نے جس طرح صفہ بنایا تھا جہاں پر مہاجر صاحب آتے تھے۔ میرے پاس حضور دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ پرچہ دکھاتی ہوں، دیکھیں میرا نکاح اس میرے شوہر سے فلاں ٹائم پر ہوا تھا، اور اس سے میرا اتنا مہر طے ہوا تھا، میں نے آدھا مہر اس کو معاف کیا ہے، اور میں اس سے آدھا مہر مانتی ہوں، اب یہ دیتا نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ میں تجھے اس مہر کی رقم لگاؤں گی دیہڑی کے اعتبار سے، اور تو دیہڑی میں غوث پاک کے مدرسے میں مزدوری کا کام کرے گا۔ نعرہ غوثیہ، ہائے ہائے ہائے، یہ جذبہ تھا اللہ رضی اللہ تعالی۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھارا تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہونا نے مسکرایا، فرمایا تیرا اصرار ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک دن میرے پاس مزدوری کرے گا جو مہر کی رقم کٹے گی، اور ایک دن یہ بازار جا کر مزدوری کرے گا تاکہ یہ گھر کا خرچہ چلا سکے۔ یعنی میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو جذبہ اتنا تھا دینی اداروں کو کھڑا کرنے کا، اور غوث پاک نے ان کی ارمان اور خوابوں کو مکمل کر کے دکھایا۔ بات کو میں یہاں پر ختم کر دیتا ہوں میرے دوستو۔ غوث اعظم اتنے بڑے عالم دین تھے، اتنے بڑے عالم دین تھے، بڑے بڑے علماء اس زمانے میں آئے۔ فقہ حنبلی کو مرتب کرنے والا شیخ موفق الدین ابن قدامہ، یہ غوث اعظم کے انتقال سے چند دن پہلے یا چند مہینہ پہلے بغداد شریف آئے۔ انہوں نے اپنا ایک
مشاہدہ ذکر کیا ہے، میں ان کے الفاظ آپ کو بتاتا ہوں کہ غوث پاک کیسے دکھتے تھے، انہوں نے بیان کیا. بولو سبحان اللہ. یہ ابن رجب حنبلی نے لکھی ہے، یہ بات ابن تیمیہ کی شاگرد ہے. ابن قدامہ یہ لکھتے ہیں، یہ ابن قدامہ کون ہے؟ ان پر پوری ایک تقریر ہو سکتی ہے. غوث پاک کی شاگرد ہیں اور فقہ حنبلی کی سب سے بڑی کتاب اور مائناس کتاب المغنی کو مرتب کرنے والے حضرت علامہ موفق الدین ابن قدامہ ہیں. یہ غوث پاک کے وصال سے چند مہینہ پہلے بغداد معلیٰ میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم سن 561 ہجری کے قیمتی جملے سنی اور تقریر ختم کرتا ہوں. فرمایا ہم 561 ہجری میں بغداد میں داخل ہوئے. اچانک ہم نے شیخ عبد القادر کو دیکھا جو علم، عمل، حال اور استغنا میں کمال کا درجہ رکھتے تھے. فرمایا علوم میں مہارت، کارکنوں سے تحمل، وسعت قلب جو آپ کی ذات میں جمع ہو گئی تھی، وہ طالب علم کو کہیں اور جانے نہیں دیتی تھی. آپ کا دیدار آنکھوں کو بھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ میں ایسے اوصاف جمیلہ اور احوال نادرہ جمع کر دیے تھے کہ میں نے نہ پہلے اپنے علاقوں میں ایسا خوبصورت ذہین اور اتنا بڑا عالم دیکھا، نہ بغداد کے اندر دیکھا. علامہ موفق الدین ابن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی شاگردی اختیار کی. علامہ سمعانی رحمت اللہ علیہ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شاگردی اختیار کی اور ان کو غوث پاک نے کیسا بنایا ہم جملے بتائیں گے. اتنی اخلاقی تربیت کی، ایسی اخلاقی تربیت اپنی شاگردوں کی غوث پاک نے کر کے دکھائی کہ ان کے نزدیک دین سب سے مقدم تھا. یعنی ان کی طبیعتوں سے شہوات کو ختم کر دیا، رذائل کو ختم کر دیا، فقر کا پیکر بنایا. غوث اعظم سے کسی نے پوچھا فقر کیا ہے؟ فرمایا غوث اعظم سے کسی نے پوچھا فقر کیا ہے تو غوث اعظم فرماتے ہیں جو تیرے جیسے لوگ ہیں ان کی محتاجی نہ رکھ، صرف اللہ کا محتاج ہو جا. اور واقعی میں آپ نے ہر مرید کے اندر یہ استغنا پیدا کیا تھا کہ نہ وہ کسی کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے تھے، نہ وہ کسی کے مال سے متاثر ہوتے تھے، نہ کسی کو جلال سے متاثر ہوتے تھے. اخلاق اعلیٰ درجہ کا تھا جیسے دور صحابہ کے لوگ تیار ہو گئے. اور مردانگی کا حال یہ تھا کہ بھوکے تو مر جائیں گے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. آپ کا کوئی مرید، کوئی شاگرد، نہ اس پر کوئی اتہام جھوٹ کا لگتا تھا، نہ چوری کا، نہ فراڈ کا. یعنی وہ بغداد کے اندر اخلاق کے نمونہ تھے. اور بات اس پر مکمل ہوتی ہے کہ جس وقت حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی حکومت کو مصر سے مضبوط کرنے کے بعد جب وہ بیت المقدس کی فتح کی طرف میرے دوستوں بزرگوں جب بڑے ہیں اور وہاں پر انہوں نے اپنے مرتبے اور مقام اور حیثیت کو بڑھایا ہے تو اس میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے قریبی وہ شاگرد جن کو غوث پاک نے اپنے بچوں کی طرح پالا، محمد بن ابراہیم ابن نجبہ ان کو کہا جاتا ہے، یہ اتنے باصلاحیت غوث پاک نے ان کو بنایا کہ اپنے وقت کے بہت مضبوط صوفی، مقرر، واعظ، خطیب، شیخ اور مضبوط سیاستدان، ان کی ذہانت کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کتنا بڑا نام ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی جن کے مشورے کے بغیر کام نہیں کرتا تھا، یہ غوث اعظم کے شاگرد ابن نجبہ کی شان تھی. یعنی یہ کہنا بالکل درست ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا لیکن اس وقت مسلمانوں میں چڑیا کو مارنے کی طاقت نہیں تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی کو شیر دل لشکر دینے والا اور مسلمانوں میں جہاد اور اخلاق اور آخرت اور ناموس دین کا جذبہ پیدا کر کے ان کے لشکروں کو رسد سے رسد پہنچانے والی شخصیت بغداد کے شیخ غوث اعظم کی. یعنی یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ اگر غوث اعظم نہ ہوتے تو سلطان صلاح الدین ایوبی اتنے بڑے مارکے نہ کر پاتے. غوث پاک خود شریک نہیں ہوئے لیکن غوث پاک نے جو ٹیم تیار کی تھی اس ٹیم نے مصر کے اندر مسلمانوں کو مضبوط کیا، ملک شام کے اندر مضبوط کیا. نور الدین زنگی کے اواخر کے لوگوں میں وہ تھے اور ساتھ میں ایسے بھی تھے کہ مصر جیسے مضبوط علاقے جو مسلمانوں کے تھے. غوث اعظم نے اپنے ان شاگردوں کو جب بھیجا تو ان کو غیبی بشارتیں بھی بتائی اور فرمایا سن تیرا جو حاکم ہوگا اس کا نام یہ ہوگا اور اس کو کہنا کہ جب تو پہلا عیسائیوں سے لڑے گا تجھے شکست ہو جائے گی لیکن گھبرانا نہیں، اگلے حملے کے اندر تمہیں گویا کہ فتح ہو جائے گی. اور یہی بات جب جا کر انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کی اور دیگر لوگوں کو کی تو انہوں نے اعتماد نہیں کیا کہ ہماری طاقت بہت ہے. تو پہلی جنگ میں ان کو شکست ہوئی اور دوسری جنگ میں فتح ہوئی تو گویا کہ غوث اعظم نے جن کو بھیجا تھا ان کے سینوں کو بھی ایک آئینہ اور فراست اور الہام کا گنجینہ بنا دیا.
تو آج کے درس میں نے صرف یہ کوشش کی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذاتی زندگی ہے، سیاسی زندگی ہے، آپ نے سیاسی زندگی کیسے گزاری؟ نہیں وہ تو بھائی آپ کا کیا کام ہے حکومت کے خلاف بولنا؟ میں نے کہا پھر تو جھوٹا قادری ہے، تیرے کو طریقہ آئی نہیں۔ غوث پاک نے دنیا دار مولویوں کو بھی للکارا، غوث پاک نے وقت کے وہ وزراء جس طرح آج ہیں فواد چودھری جیسے خنزیر جو قادیانیت کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف قادری نہ بولے تو پھر بولے کون؟ جو راستہ لے رہے ہیں مرزائیوں کو، جو پاکستان کی فصیلوں کو کمزور کر رہے ہیں، توجہ ہے، جو اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں۔ غوث اعظم نے ایک ایک بد مذہب وزیر کو للکارا، قوم کو اتنی جرأت دی کہ قوم نے ان کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکا۔ یعنی بغداد ہی نہیں، عرب کے پورے خطے کو جس نے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا وہ میرے غوث اعظم تھا۔ اللہ رب العالمین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت مقدسہ پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا باب ہے میرے دوستو، میں نے صرف اس کا ایک چھوٹا سا تعارف آپ کے سامنے کرایا، لیکن ایک ایک محنت کے بعد مسجد مدرسہ قادریہ وہ ایک مدرسہ نہیں تھا، وہ ایک ریاست تھی، وہ اپنی جگہ پر ایک ماں تھی، وہ اپنی جگہ پر ایک انقلابی فکر کا گنجینہ تھا۔ وہاں پر مسلمانوں کی عزتیں محفوظ ہوئی، مسلمانوں کے عقیدے محفوظ ہوئے، مسلمانوں کے اخلاق محفوظ ہوئے، اور آج تک آپ کو عرب کے اندر جو خوشبو، اور آج بھی اس طرح کے فرانس کے اندر جس نے گردن ماری اس کی، اور وہ ناشتہ وہ پھر رہا تھا اس گستاخ رسول کو مار کر، میں کہتا ہوں آج بھی عرب کے اندر جو حرارت ایمانی نظر آتی ہے اس کے پیچھے غوث اعظم کی تعلیم کار فرما۔ آج قادریوں کو چاہیے کہ وہ لوٹ کر آئیں اور رسول اللہ سے وفاداری کریں، اپنے رشتے ناطے پیچھے پھینکے، اور آج غوث اعظم کا دل اس بات کی طرف توجہ دیتا ہے کہ ختم نبوت کے لیے اپنی کمر کو کسیں، اپنے ہر اپنا سونا بچھونا اٹھنا دین اسلام کو بنا لیں، قرآن کے خلاف ہونے والی سازش کے خلاف سینہ سپر ہو کر ایک سیسا پلائی کی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے، ہر اس تحریک کا مقابلہ کریں اخلاق کے دائرے میں رہ کر، علم کے دائرے میں رہ کر، لوگوں کو اویئر کریں جو اسلام کے خلاف چلتی ہے۔ حضرت غوث اعظم، ابھی تو میں نے بتایا نہیں کہ اسماعیلیوں کے ساتھ غوث پاک کے مناظرے ہوئے حضرت ابوبکر کی افضلیت پر۔ یہ آج دنیا دار پیر لوٹے پنڈی کے اندر بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں حضرت ابوبکر کی افضلیت پر، ایسے دنیا دار ٹٹو پیر اس وقت موجود تھے۔ غوث پاک نے جو ایجنٹ تھے شیعوں کے، غوث اعظم نے باطنی فرقے کے ساتھ مناظرے بھی کیے، مباحثے بھی کیے، سیاستدانوں کو بھی نپٹا، صدام صلاح الدین ایوبی کی تحریک پر بھی نظر رکھی، جوانوں کے اندر جو بدعملیاں تھی وہ ختم کی، مسجدوں کو بھی بھرا، مدرسوں کو بھی بھرا، لوگوں کے جو نوجوان داڑیاں مونڈتے تھے ان کے چہروں پر داڑیاں آ گئی، ان کے پیشانیوں پر نمازوں کے داغ آ گئے، ان کی زبانوں پر نعرے آ گئے، نعرے رسالت آ گیا، نعرے توحید آ گیا، نعرے اسلام آ گیا۔ یہ غوث اعظم کا تجدیدی کام تھا۔ لہذا آج آپ کالج میں ہوں، یونیورسٹیوں میں ہوں، مدرسے میں ہوں، کہیں پر بھی ہو، اللہ رب العالمین آپ کو آباد رکھے۔ ہم میرے دوستوں بزرگوں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مشن کو لے کر چلیں، غوث پاک کی 11ویں کھائیں، وہ باعث برکت ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ غوث پاک نے پوری زندگی، میں نے جو آپ کو اب اتنی سی باتیں بتائی آپ سن کر تھک رہے ہیں، کتنی مشکل زندگی غوث پاک نے گزاری، آپ اس کو ذرا دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے علماء جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جن پر یہ سختیاں گزرتی ہیں، میں نے آپ کو پہلے تقریر میں کہا تھا یہ غوث پاک کی سیرت کی چمک ہے۔ ایسی سختیاں غوث اعظم نے گزاری، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے خلاف سازشیں کی گئی، لیکن آپ کے مخلص رفقا جو آپ کے ساتھ مریدین تھے، اور جو اللہ رب العالمین نے آپ کی اصل کرامت دین سے محبت تھا، آپ کا جذبہ اتنا تھا کہ آپ ایک خطبے کے اندر الفتح الربانی میں کہتے ہیں، اے چاند میرے ساتھ آ جا، ہائے ہائے اے سورج میرے ساتھ آ جا، اسلام کی 4 دیواریں گر گئی ہیں، آ میں بھی بناتا ہوں تو بھی بنا میرے ساتھ۔ یہ خطبے میں درد آپ دیکھیں غوث پاک کا، یعنی فتح الربانی آپ پڑھیں، نوجوان جو ہیں یہ نیٹ پر موجود ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں کہ غوث پاک کا درد کیا تھا۔ میرے دوستو ہم سیاسی پارٹیوں کے والے بعد میں ہیں، ہم اپنے خاندان و برادری والے بعد میں ہیں، اگر ہمیں غوث پاک کی رحمت ملی ہے تو ہمیں شریعت کے تحفظ کے لیے سب سے پہلا قدم اٹھانا چاہیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، شریعت کی بالادستی کے لیے۔ جس طریقے سے نصاب بدلا جا رہا ہے اور آگے الیکشن بھی آ رہا ہے، اس کے لیے میں تو یہ کہوں گا، بلکہ میں نے اور دوستوں سے بھی کہا
کہ آپ نے حضرت استاد العلماء خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے میں حاضری دی ہے، تو جتنے لوگ آئے ہوں صرف تم لوگ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اگر ووٹ دے دو اور آ جاؤ، کم سے کم اس درد پر دے دو اور نکل کر سامنے آؤ، تو آئے دن ایک ایک بدبخت کہ جو اپنی بیٹی کی شادی قادیانی سے کرا رہا ہے، وہ فلانا فلانے سے کرا رہا ہے، فلانا فلانے سے کرا رہا ہے. یہی صورتحال بغداد کی تھی. تم کمزور نہیں ہو، تمہیں چاہیے کہ تم غوث پاک کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اندر اس قوت ایمانی کو ابھارو اور اپنا منصب، اپنا مشرب، اپنا نصب العین اور اپنا ٹارگٹ، اپنا ڈیسٹینیشن رسول اللہ کی رضا کو رکھو. اور ایک آواز آنی چاہیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میں نے یہ کوشش کی، تقریر تو کچھ بھی نہیں کی، نہ کوئی تقریر کا وقت تھا، نہ اتنی بڑی ذات پر تقریر کی جا سکتی ہے. ہم سارے دوست اور بھائیوں کی طرح بیٹھے تھے، صرف ایک اپنے آپ کو اویئر کرنے کے لیے کہ یار آج جن کو ہم صرف گدیوں پہ چپکا ہوا دیکھتے ہیں، غوث پاک ایسے نہیں تھے. آج جن کو ہم جو حکومت میں آئے تو کہیں کہ میرے سارے مریدین جو ہیں ان کو ووٹ دیں کیونکہ یہ جیتنے والے ہیں، غوث پاک ایسے نہیں تھے. غوث پاک نظریے کو دیکھ کر ساتھ دیتے تھے. آج غوث پاک کا ختم قادریہ شریف ہم پڑھتے ہیں، ابھی ہوا، پڑھنا چاہیے، سعادت ہے، لیکن یہ چیز اگر یہیں پر رک گئی تو سب برباد ہے. 11ویں شریف کرنی چاہیے، کھانی چاہیے، باعث برکت و ترقی ہے، لیکن یہیں تک رک گئی سب بیکار ہے. غوث پاک کٹر سنی تھے، ان کے اندر عقیدے کی لچک نہیں. اگر تیرے میں عقیدے کی لچک آ گئی تو قادری لکھ کر خود کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ غوث پاک نے ایسے بندے کو پسند کیا کہ جس کے عقیدے کے اندر بھی پختگی تھی اور جس کے عمل کے اندر بھی پختگی تھی اور جس کا سونا بھی اللہ کے دین کے لیے تھا، جاگنا بھی اللہ کے دین کے لیے تھا. آپ حضرات دور دراز سے آئے، اپنا قیمتی وقت دیا، اللہ آپ تمام دوستوں کا آنا قبول فرمائے. حضرت غوث اعظم کے اخلاق کا حصہ اللہ ہمارے ہم بے عملوں کو عطا فرمائے. اللہ رب العالمین غوث اعظم کی سچائی کا حصہ ہم بے عملوں کو عطا فرمائے. وہ درد اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے. غوث اعظم جیسا بعد میں پھر کوئی آیا نہیں، لیکن آج بھی اگر یہ نوجوان چہرے جو روشن ہیں، آج اگر غوث پاک کی فتح الغیب کو آپ پڑھیں، الفتح الربانی کو آپ پڑھیں، اور جو تاریخ کے حوالے میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اس کو اگر آپ پڑھیں تو یہ تاریخ نہیں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اللہ کے ولیوں کے واقعات جنود من جنود اللہ، یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو دلوں کو مضبوط کرتا ہے، بدن کو مضبوط کرتا ہے، اعصاب کو مضبوط کرتا ہے. واہ کیا مرتبہ. اب دیکھیں آپ اعلیٰ ایسا نہیں لکھا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، بولو سبحان اللہ، وہ ہے طلبہ تیرا. کہتے یہ آپ کو ختم نبوت پر نہیں بولنے دیں گے. میں نے کہا ہم نے اپنا نام قادری پہلے لکھا ہے، سید بعد میں لکھا ہے. مانے جنا نہیں ہے جو سنیوں کو ختم نبوت پر بولنے سے روک دے. ایسی زندگی پر ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ جس میں بندے کو زندگی ملے اور بندہ قادیانیوں کو کھلا راستہ دے دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. بندہ رافضیوں کو کھلا راستہ دے دے، یہ نہیں ہو سکتا. ہم کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب وہ صحابہ کے گریبان تک ہاتھ لے جائیں گے تو پھر وہ ہم سے خیر کی کوئی توقع نہ کرے. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف سازش کر کے اس ملک کے اندر مرزائیوں کے لیے آسانی کریں گے، وہ ہم سے خیر کی امید کچھ نہ کریں. اللہ رب العالمین انہیں کیفے کردار تک پہنچائے. اور جو ہم جن سچوں کے ہم زیادہ مشکل میں ہیں، ہم سچوں کا لباس اوڑھ کر سچوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری طبیعتوں سے نفاق کو نکالے، منافقت کو نکالے. اس ذکر کے صدقے اللہ رب العالمین جل والا تمام عالم اسلام کو اس برے امراض سے بچائے. خدا اس کا رخ فرانس کی طرف کرے، رسول اللہ کی ختم نبوت سے چڑھنے والوں کی طرف کرے. اللہ اس کرونا کے مرض سے پاکستان کو محفوظ رکھے، پاکستان کے ہر ادارے کو محفوظ رکھے، پاکستان کے ہر بچے بوڑھے نوجوان کو محفوظ رکھے. اور حضرت غوث اعظم کی خیرات اللہ رب العالمین ہم تمام کو عطا فرمائے. ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ غوث اعظم کی روح اقدس پر الفاتحہ. یا اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بچوں تمام کے گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ شریف استاد العلماء امیر المجاہدین امام غیرت حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب نور اللہ دریحہ کی روح پاک کے لیے، اور حضرت ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عامر چیمہ رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے شہداء ہیں افواج میں ہوں، عام لوگ ہوں، دین جو دین ظاہر سی بات ہے، افواج میں بھی اگر شہادتیں دی ہیں تو وہ زمین کے لیے نہیں دی، دین کے لیے دی.
تو جنہوں نے دین کے لیے شہادت دی ہیں اللہ رب العالمین ان تمام مجاہدین علماء مشائخ افراد ہر مسلمان کے لیے الفاتحہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. غوث اعظم کے گنبد شریف کا تصور کر کے کلمہ شریف بحق لا الہ الا اللہ نعرہ غوثیہ.